خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ پاکستان کا دورہ زمبابوے، پہلا ٹیسٹ میچ اور پہلے دن کے اختتام کے اوپر پاکستان کی پوزیشن کافی حتمی نظر آئی، کافی مضبوط نظر آئی، اور پاکستان کے کھلاڑی بہت عمدہ طریقے سے پرفارم کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن کے آغاز میں جو ایک غلطی برینڈن ٹیلر سے ہوئی وہ صرف یہ ہوئی کہ انہوں نے ٹاس جیت کر بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا، اور پہلے بلے بازی کرتے ہوئے انہوں نے 176 رن بنائے۔ پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ ہمارے جو پیسرز تھے، ہمارے سیمرز تھے، شاہین شاہ افریدی، حسن علی، دے بولڈ ونڈرفلی ویل، 4 وکٹس دونوں نے اپنے نام کی۔ شاہین شاہ افریدی نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا جو کہ پہلے وسیم اکرم صاحب کے نام پر تھا۔ 17 ٹیسٹ میچز میں ان کی 50 وکٹس تھیں، شاہین شاہ افریدی نے یہ صرف 16 میچز میں کر دکھایا، اور یہی امید تھی ہمیں شاہین شاہ افریدی سے بھی۔ حسن علی ہم سب جانتے ہیں، ویری کننگ بالر، ویری شارپ اینڈ ویری اڈاپٹیو ایز ویل۔ جہاں پر شاہین شاہ افریدی کو ہم نے کچھ عرصے پہلے ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ بھی تھوڑا سی ان کی اکانومی بہت اوپر پائی، مجھے لگتا ہے کہ اب شاہین شاہ افریدی بھی ایک اسی قسم کے ایس ہیں، ایک اسی قسم کے کھلاڑی ہیں جیسے ہم حسن علی کو یا ہم کسی اور پیسر کو فار دیٹ ریزن کہتے ہیں کہ یار یہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں۔ شاہین شاہ افریدی ویل ڈن۔ اور جہاں پر ہم نے پہلے یہ بات کی تھی آج پروگرام کے آغاز میں کہ اگر امام کو بھی اسکواڈ کا حصہ بنایا جاتا، لے جایا جاتا، کھلایا جاتا تو شاید سچویشن ڈفرنٹ ہوتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ عابد اور عمران ہیز ڈن اے ونڈرفل جاب ایز ویل۔ پاکستان از ڈوئنگ گریٹ جاب، اینڈ مجھے لگتا ہے کہ اس کا کریڈٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کو جاتا ہے، سلیکشن کمیٹی کو جاتا ہے، چیف سلیکٹر کو جاتا ہے، مینجمنٹ کو جاتا ہے، کوچز کو جاتا ہے، ان سب لوگوں کو جاتا ہے۔ جو پاکستان کی فارم اب نظر آ رہی ہے، دا وے دے ہیو جیلڈ ان لیڈیز اینڈ جینٹلمین از ایبسولوٹلی فینامنل، اینڈ دس از دا وے ٹو گو فارورڈ ایز ویل۔ پاکستان لیڈیز اینڈ جینٹلمین ٹریل بائی 73 رنز، جو مجھے لگتا ہے وداؤٹ اینی لاس آف وکٹ، مجھے لگتا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ آگے 500 کا پھٹا تو لگائے گا۔ میں اپنے مہمان کی طرف جاتا ہوں، بڑے قدردان ہیں، بڑے مہربان بھی ہیں، اور انہوں نے آج صبح میں جو ہے وہ ذکر بھی کیا تھا کہ زمبابوے جو ہے وہ 250 کر دے گا اور ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ پچ کا بھی ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، پچ بڑی ڈرائی تھی، صبح میں تھوڑی رف بھی تھی۔ لنچ کے بعد ہم نے دیکھا کہ بال واز گوئنگ ایز اسٹریٹ ایز اے رولر، بٹ میرا خیال ہے انہیں سے بات کرتے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ آج زمبابوے 250 رن کریں گے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، the bold and beautiful, always standing by his statements, he is the one and only Mr. شعیب اختر۔ السلام علیکم شعیب بھائی، how are you؟ السلام۔ اب آپ کی انرجی بہت اچھی لگ رہی ہے، روزے میں آپ کی انرجی تھوڑی لو لگ رہی تھی صبح۔ how are you؟ روزہ لگے گا ایسے ہی ہے، کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک، زبردست۔ شعیب بھائی، اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا 2.5 دن میں ٹیسٹ میچ بھی ختم ہوگا۔ اب نہیں لگ رہا، لیکن کیسے نہیں لگ رہا؟ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کل جو ہے وہ کس طرح کل پاکستان 200 نہیں کرتا، کر سکتا ہے۔ اصل میں پاکستان کے بارے میں ہم یہ کہہ نہیں سکتے، یہ ورڈکٹ نہیں ہو سکتا، ہم یہ کہہ سکتے یار شاید کر لے گا 200۔ خیر اب آپ کریڈٹ نہیں کھیلے ہوئے نا، آپ تو کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ آپ کھیلے گا، آپ نے کہا 250 کر لے گا۔ ہاں تو 250 تو 176 سب آؤٹ ہو گئے، آؤٹ ہو گئے نا، کر تو سکتے تھے، آپ بالکل کر سکتے تھے، تو کیا نہیں نا۔ اس طرح تو پاکستان بھی کر سکتا ہے، اس طرح تو پاکستان 350 400 کرے گا، ایسے ہی ہے، 350 پونے 400 کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو 200 کی لیڈ مور دین انف۔ ٹھیک ہے، اور میرا خیال 3.25 دن میں 2.5 دن میں میرے حساب سے کرنا چاہیے، لیکن نہیں، وہ 3 دن میں ختم کرنا چاہیے۔ اچھی چیز یہ کی کہ دونوں نے سینسیبل کھیلا، انہوں نے اپنا ٹائم لیا۔ اتنی کوئی بڑی بالنگ لائن اپ ہے نہیں جس کے خلاف آپ اتنا گھبرائیں یا ڈریں۔ اگین اپلیکیشن تو ضروری تھی، بالکل۔ آپ نے یہ اس چیز کے لیے نا، وہ جو 5 سیکنڈ ہے نا، جب بالر بھاگ کے آتا ہے، بال کرتا ہے، یا آپ اس پہ فوکس کرتے ہیں، وہ 10 سیکنڈ کانسنٹریشن آپ کو پورا دن چاہیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ 26 اوور نہیں ہے، وہ 26 گھنٹے بن جاتے ہیں لٹرلی، بالکل بیٹسمین کے لیے تھک جاتا ہے دماغ۔ ٹھیک ہے، وہ فوکس ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اپنی اپنی فارمز کو، اپنے اپنے رنزوں کو بڑا کرنے کے لیے بہترین موقع یہی ہے کہ کسی کو باری نہ دی جائے اس پہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پاکستان ایک ہی بیٹنگ کرے گا، یہ بھی رائٹنگ آن دا وال ہے، ایک ہی بیٹنگ کرے گا پاکستان۔ ہاں ایک ہی بیٹنگ کرے گا، ٹھیک ہے، کرنی ایک ہی بیٹنگ چاہیے پاکستان کو اصولن تو۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اب پاکستان کتنا ڈیپ جاتا ہے اس ٹیسٹ میچ میں، اٹس اپ ٹو ریلی پاکستان۔ ٹھیک ہے، پلیٹ فارم سیٹ ہے، میرے خیال میں 100 آلموسٹ کر بیٹھے ہیں، ٹوٹل 103 ہو چکا ہے، جی 73 کا ٹرائل ہے، کل آئی تھنک پہلے سیشن تک 73 بھی اتر جائے گا۔ ٹھیک، اب پورا دن پڑا ہوا، تو پاکستان نیرلی اپنی پیس کے ساتھ جاتا ہے، اگر اچھی پیس کے ساتھ جاتا ہے، تھوڑی بہتر پیس کے ساتھ جاتا ہے، 3.5 یا 4.5 اوورز کے ساتھ جاتا ہے، اف ناٹ 3 یا 2.5 رنز کے ساتھ بھی جاتا ہے، تو 200 پونے 200 کرتا ہے پاکستان، ٹھیک ہے، جو لیڈ ہے پاکستان۔ انف ہوگا زمبابوے کے لیے اگر پاکستان برا کھیلتا ہے، میں کہہ رہا ہوں برا کھیلنے کی بات، ٹھیک ہے، اگر پاکستان 250 پہ آل آؤٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ کی ٹیم اتنی اچھی نہیں ہے یہ، نو ڈس ریسپیکٹ ٹو زمبابوے، بٹ دے لیڈ ٹو
they need to learn a lot of things from Pakistan because اتنے ریشنل شاٹ آگے کھیلے انہوں نے اور اتنے جلدی میں کھیلے ٹیسٹ میچ جس طرح کا T20 کھیل رہے ہوں گے. بالکل اس طرح ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا جاتا. ایگزیکٹلی. So I really think that Pakistan in a good position to to tear them down within 3 days, if not 3.5 days, but should not more than 3.5 days time. Exactly. From the looks of it, this is very evident, ladies and gentlemen. جو شعیب بھائی کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ اس بات میں بڑی صداقت ہے اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے. ایک بڑی ٹیم کو 5ویں نمبر پہ جو ICC رینکنگ میں آتی ہو اور ایک ٹیم جو 10ویں نمبر پہ آتی ہو, اتنا ایک گیپ ضرور ہے. لیکن میرا خیال ہے ہم واپس آتے ہیں اس بات کے اوپر جہاں سے میں نے پروگرام کا آغاز کیا کہ برینڈن ٹیلر سے کہیں غلطی تو نہیں ہوگی, انہوں نے ٹاس جیت کر بلے بازی کرنے کا جو فیصلہ کیا. ڈیسیژن تھا, وکٹ بہتر تھا, پپیٹ تھا. وہ یہ چاہتے ہیں پاکستان کو چوتھی آخری باری کرائی جائے. ٹھیک ہے. جہاں وکٹ پھٹا ہو, ٹوٹا ہو, اسپن ہو رہا ہو, کچھ اوپر نیچے بال ہو رہا ہو. آئیڈیا ٹھیک تھا لیکن پہلے دن 300 تو کر کے دکھاؤ کس طریقے سے. ایگزیکٹلی. کوئی ڈے اینڈ ہاف کھیل کے تو دکھاؤ. ڈے اینڈ ہاف کھیلنے کے لیے اتنا ریشنل کھیلنا ضروری تھا زمبابوے کو. زمبابوے نے ریشنل کھیلی, حالانکہ ٹیم اتنی ماٹھی نہیں ہے جتنی اتنے نے گندی پرفارمنس دی ہے. ٹھیک ہے. ان کی بیٹنگ لائن اپ اگر دیکھیں, کوئی 30 کھیل رہا ہے, کوئی 5 کھیل رہا ہے, 29 یا 50. ایک 94 بال کھیلا ہے رائے نے کھیلے ہیں. شمبا رن آؤٹ ہو گئے ہیں, 50 بال پہ 27 کھیل اچھے لگ رہے تھے. بالکل. حالانکہ یہ پارٹنرشپ بھی لگ جاتی تو 250 پوائنٹ 300 ہو جاتا. تو ایون سٹیون آپ ہو جاتے میچ میں. آپ پہلے 2-4 ون ڈے ہے نا یہ. بالکل ایسے ہی. تو پہلے 2 ون ڈے میں آپ ایون سٹیون ہو جاتے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. سو اگین آئی تھنک زمبابوین کی طرف سے کرکٹ تھوڑی آکورڈ کھیلی گئی, ہلکی کھیلی, اچھی نہیں کھیلی گئی, ہلکی کرکٹ کھیلی انہوں نے. اگر وہ ٹف ٹائم دینا چاہتے پاکستان کو دے سکتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور چیز پہ بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان واز ایکچولی لوکنگ فار این اوپننگ کہ یار ہم کوئی وکٹ لے رہے ہیں, اور بڑا شاہین بھی بڑی دوسرے اینڈ سے اچھی بال کرا رہے تھے, نعمان نے بھی اچھی بال کرائی, میرے خیال ساجد نے بھی اچھی بالنگ کرائی, لیکن وکٹس نہیں لے پائے انفارچونیٹلی. اور اسی دوران جب ہم اس اوپننگ کا انتظار کر رہے تھے, پاکستان واز ویری ڈیسپریٹ کہ یار اب ہم وکٹ لے رہے ہیں, ایک پارٹنرشپ لگ گئی تھی, تو بابر سے 2 کیچز بھی ڈراپ ہوئے. اب یہ کیچز والا مسئلہ پاکستان کے ساتھ, ہاں جی, پاکستان کے ساتھ یہ کیچز والا مسئلہ ہمیشہ سے ہے, اور کیچز ون میچز والا فریز بھی ہے. چلو اچھا ہے, باقی سب اچھا پرفارم کر گئے, لیکن آپ کا ایز کیپٹن چلو ہم چھوڑ دیتے, لیکن ایز اے پلیئر ایک کیچ چلو سمجھ آتا ہے, دوسرا بھی. اور جب آپ کی ٹیم ڈیسپریٹلی چاہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی اوپننگ مل جائے, تو اس طرح کے لیگز نہیں ہونے چاہیے. وہ ہونے نہیں چاہیے. ہوگی, اب کیا کر سکتے ہیں, مقدمہ تو نہیں کر سکتے نا. کیا کرنا چاہیے. میرا خیال ہے اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ ایز اے کپتان ذمہ داری لینی چاہیے. شعیب بھائی, ہم واپس اس طرف آتے ہیں جہاں پہ ہم بالنگ کی بات کر رہے تھے. حسن علی کو آپ ہمیشہ کننگ بولتے ہیں کہ بہت کننگ ہے, اپنی لائن لینتھ جانتا ہے, یارکرز بھی پھینکے ہیں بیچ میں, انہوں نے پنجا لگ سکتا تھا آج, انہوں نے بڑی کوشش کی, نہیں لگا. شاہین شاہ افریدی کے بارے میں اب آپ کیا کہیں گے؟ مجھے آج وہ بہت وائس بالر لگے. کچھ میں نے دیکھا کہ فیلڈ اگر ان کی آف پہ سیٹ ہے تو انہوں نے لیگ پہ بھی پھینک دی بال, ہوتا ہے تھوڑی بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے. آپ کا کیا کہنا ہے مجموعی طور پہ اب آپ کو شاہین شاہ افریدی کیسے بالر لگے؟ پہلی بات تو خوشائن بات یہ کہ 15 اوور کی ہے. ہاں جی, ٹھیک. یہ 4 اووروں سے نکلی 15 اوور کی. پنجا لگانے کے لیے ہمیشہ آپ کو 2 اوور ایکسٹرا کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, جو وہ کرنا چاہ رہے تھے. بالکل, لیکن ہوئے نہیں. ہاں, موقع دیا تھا. ہے جی. تو خوشی اس چیز کی ہے کہ ہمارے فاسٹ بولر فائنلی وہ 15-16 اوور کے سپیلز کر رہے ہیں. جی, 5 کا کر لیا, 6 کا سپیل کر لیا, 4 کا کر لیا. لے جی, اب دیکھیں, پہلی بات تو یہ نئے بال سے انہوں نے جو ان کا آؤٹ سوئنگ ہے جی, وہ ہو رہا ہے. بالکل. بہت سارا مس کرایا انہوں نے. پہلے 2 اوور ہم نے جو دیکھے, پھر فائنلی ایک ایج لگا, خوبصورت بال ہے, انسائیڈ, بڑا خوبصورت کیچ گیا سلپ میں, پورا کیری ہوا, صاف ستھرا, اسے کہتے ہیں نا ڈسمسل ہوتا ہے, وہ ملا آپ کو. اگین اس وکٹ کے اوپر آپ نوٹ کریں کہ جہاں بال تھوڑا پرانا ہو رہا ہے, ہمارے بالرز کی پیس بھی بڑھ رہی ہے. یارکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقریباً آپ ہاف دا یارڈ آپ تقریباً لینتھ سے تیز کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جو آپ لینتھ پہ بال کر رہے ہوتے ہیں جی, وہ تھوڑا پیچھے پچ کر رہے ہوتے ہیں. سٹمپ پہ پہنچانے کے لیے آپ کو اپنے آرم کی لینتھ بھی بڑھانی پڑتی ہے, آپ کو سٹرائڈ میں جان بھی لانی پڑتی ہے. پلیٹ فارم آپ تگڑا کر کے آپ وکٹوں کو بال مارنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہے جان. ٹھیک ہے. یہ موسی جان کب لگتی ہے؟ ٹیسٹ میچز میں. یہ جان لگتی کم ہے کہاں پہ؟ T20 میں. کہاں ریورس نہیں ہو رہا ہوتا. جب یہ ریورس ہو رہا ہے نا جہاں پہ, اب اس میں آپ کو ایکسٹرا جان چاہیے, اب اس میں ایکسٹرا سپیل چاہیے. یہ 5واں چوتھا سپیل ہوگا میرے خیال میں ان کا, یہ تیسرا سپیل ہوگا, چوتھا سپیل, 4 سپیل ہو گئے نا. چوتھے سپیل میں اب دیکھیں جسم تھک جاتا ہے. اب اس جسم کو یہ کہنا کہ یہ بال کرنا ہے میں نے, اب آپ ٹیسٹ میچ کے بولر بنتے جا رہے ہیں.
ایسے ہی ہے. جب وہ ٹیسٹ میچ کے بالر بننا شروع ہو جاتے ہیں, جب 15 سے 20 اوور کے بالر بننا شروع ہو جاتے ہیں, تو T20 واک ان دا پارک کائنڈ آف تھنگ رہ جاتی ہے. 4 اوور پھر آپ بڑے مرضی کے ساتھ اپنی T20 کو آسانی کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. یہ میں آپ بچوں کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ پلیز فوکس یہ نہ کریں کہ T20 کا پلیئر بننا, فوکس یہ کریں میں 20 اوور کا فاسٹ بالر بنوں, میرے میں انرجی ہو 25 اوور کی, کرنے میں نے 15 ہیں. جی. اگر وسیم بھائی نے 25 اوور کر دیے نا, جی. یا وقار بھائی نے 25 اوور کر دیے, تو اگلی ٹیم 300 لگا جائے گی, فائدہ نہیں. 25 اووروں کی جان ہوتی تھی ان میں, کرتے ہو 15 تھے, لیکن 15, 16, 17, 17, 18 میں 50 لگ جاتا لگا کے فارغ ہو جاتے. لیکن ونس اٹ کمس ٹو ٹیل اینڈرز, دونوں ہی بہت روتلس ہو جاتے تھے. پھر تو کوئی ایکسٹرا ایک وہ کہتا ہے نا ہائی اوکٹین پیٹرول ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں کہاں سے آتا تھا. ٹیل اینڈر کو دیکھتے ہوئے ہم ساروں کا طبیعتیں خراب ہو جاتی تھی کہ آج جس کی ایک ایک رہ جاتی تھی, 2 رہ جاتی تھی کہ یار ہمیں دے دو. دیکھو ٹیسٹ میچ کا پنجہ ہے, پنجہ جو ہوتا ہے ٹیسٹ میچ کا پنجہ, یہ ایک فگر ہوتا ہے ایسے ہی کہ میں ٹیسٹ میچ میں اتنے پنجے لگائے ہیں, 43 دے کے, 53 دے کے, یا 42 دے کے, 35 دے کے, یہ اٹس کنسیڈر گریٹ بالنگ. ایگزیکٹلی. لوگ کہتے ہیں جی وہ زمبابوے کے خلاف کیا پنجہ. بھائی جان آپ بھاگ کے 34 یارڈ سے ہی آتے ہیں, ایسے ہی ہے. زور آپ کو اتنا ہی لگتا ہے. جی. چاہے وہ کلب لیول کا پلیئر ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اس نے بلہ پکڑا ہوا ہے. جی. آپ کو بھاگ کے آنا پڑنا ہے, سارا پروسیس آپ نے ختم کرنا ہے, اس پروسیس کو کمپلیٹ کر کے آپ نے بال وہاں ختم کرنا ہے جہاں آپ چاہتے ہیں بال لگے جا کے. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کی باڈی اور مسل ٹرین ہو رہے ہیں. بالکل. اب اسی چیز کو لیتے ہوئے, مجھے کنسیڈریشن میں لیتے ہوئے, کہ فائنلی وٹ آئی ایم سیئنگ از ان شاہین شاہ افریدی کہ ایک T20 سے ایک ٹیسٹ کا فاسٹ بالر بنتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جب یہ بن جائے گا, اب جب میں دیکھوں گا کہ بڑی ٹیموں کے خلاف یہی ردم کے ساتھ, یہی انرجی کے ساتھ, جو اس کی بڑی اچھی انرجی آ رہی ہے, اور تھوڑا مسل میس کے ساتھ, تھوڑا میں چاہتا ہوں اور مسل میس ہو اس کی ٹانگوں کے اوپر. صحیح. کیونکہ ابھی بھی ٹانگوں کے اوپر اتنا مسل میس نہیں ہے. یقین جانیے جس دن آپ 500 ریپ کر لیتے ہیں لیگ پریس کے, یا تقریباً آپ کے پاس 300 یا 400 یا 1000 ریپ آپ کے ایکسٹینشن میں لگا ہوتا ہے اور لیگ کرل میں لگا ہوتا ہے, اور تقریباً کوئی 2.5 گھنٹے کی سائیکل چلی ہوتی ہے, تو اس پٹھے کی جان کچھ اور ہے. ایگزیکٹلی. انڈیورنس الگ ہے. نہیں, اس کی جان ہی فرق ہے, طاقت اس کی بھی فیل الگ فرق ہے. بالکل. وہ چلتا فرق ہے, وہ پھر اس طرح اٹھتا ہے, پھر اس طرح نہیں اٹھتا. ایسے ہی. یہ بات سمجھے, ایسے ہی. جسم بھی سمہاؤ ایسے ہی کام کرتا ہے. سمجھ گئے میری بات؟ ٹھیک ہے. تو میرا مشورہ یا میرا جو نالج یہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا ان کا مسل میس اور بڑھ جائے, کیپیسٹی آ جائے, تاکہ یہ بن جائے 75 ٹیسٹ میچز کے پلیئر, انشاءاللہ. بالر, تاکہ ہمارا یہ فاسٹ بالر یہ 300 وکٹیں کراس کرے جو ہم نہیں کر سکے, یہ کرے. حسن علی اگین اگر اس کا پیکج ہے تو ذرا لائن سر, اس سے پہلے کہ آپ حسن کے پاس جائیں, میں اسی لیے اتنی دیر سے مسکرا رہا ہوں. ایک چیز میرے ذہن میں یہ بھی, حال ہی میں جب ہم ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ T20s کور کر رہے تھے, تو آپ بار بار ذکر کرتے تھے نئی بال کا کہ یار نئی بال ہے, اس سے تھوڑا سا ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اب جب آپ شاہین کی بات کریں, تھوڑا سا شاید یہ ٹیکنیکل سوال ہوگا, دیکھنے والوں کو بھی پسند آئے گا, کیونکہ آپ خود کھیلے بھی ہیں, خود آپ اس چیز کے ایکسپرٹ بھی ہیں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو, جو کرکٹ کے شائقین ہیں, ان کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ اب جب 4 اوورز کی ہم بات کرتے ہیں, اور جب ہم ٹیسٹ میچ میں چوتھے اسپیل کی بات کرتے ہیں, جدھر آپ ریورس کی بھی بات کر رہے ہیں, وہ T20 میں نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم نئے بال کی بات کر رہے ہیں. اب ایک T20 کے بالر کا موازنہ کرنا اسی بالر کا ٹیسٹ کی پرفارمنس کے ساتھ, کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ دیکھیں, جب باڈی ٹرین ہوتی ہے نا آپ کی 25 اوور کے لیے, جب آپ کی باڈی ٹرین ہے ایک لمبے دن کے لیے, اب اس کو آپ 4 اوور میں لے آئیں تو اس کے لیے کیا رہ جائے گا؟ بال کا پرانے ہونے کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا, امپیکٹ نہیں ہوگا. نہیں, وہ بال پرانا چھوڑ دینا بھی. ابھی وہ آپ جس کنڈیشن میں, زمبابوے کا وکٹ ایسا ہے جہاں بال پھٹ کے پرانا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر لمبا ریورس نہ ہو تو لیکن شائن کے ساتھ سیدھا جا سکتا ہے. تھوڑا سا اگر شائن کے ساتھ بھی سیدھا جانا شروع ہو گیا, اس کا مطلب ہے میں ہاف یارڈ کوکر ہو جاؤں گا. مجھے پتا بال جائے گا کہاں پہ. مینٹل بلاک ہوتا ہے نا ایک. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اپنے تیاری یہ کرتے ہو ایز اے فاسٹ بالر کہ میں 20 اوور کا فاسٹ بالر ہوں, ٹھیک ہے, میں 4 اوور کا فاسٹ بالر ہوں, مائنڈ ٹرینز یور باڈی. ایگزیکٹلی. بٹ دا باڈی ٹیلز دا برین, ہلو باس, آئی ہیو دا کیپیسٹی ٹو بول آئیدر 4 overs or I can bowl 25 overs. Exactly. So you train your body and your mind at the same time that کہ مجھے ٹیسٹ کا فاسٹ بولر بننا ہے. ٹیسٹ کے فاسٹ بولنگ کے فائدہ کیا ہوتا ہے؟
بتائیے. بڑی مہربانی. ٹیسٹ کی فاسٹ بولنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ کا عام تقریباً کوئی یہ 400 دفعہ گھوم جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, جی اگر 25 اوور کیے ہوئے ہیں یا ایک ٹیسٹ میچ میں اگر آپ نے 40 اوور کی, کتنے بازو گھومے گا؟ جتنی گیندیں اتنی دفعہ ہی گھومے گا نا. ہاں, تو کتنے 25 کو 6 سے ملٹیپلائی کر لیتے ہیں. ابھی یہ دیکھیں 25 into 6 equals 150 دفعہ. 150 دفعہ اس نے روٹیشن میں کیا ہے. 4 اوور میں کتنی دفعہ ہوگی؟ 4 over 6 4 32. Exactly. اب 150 دفعہ عام گھومی اور 4 بات سمجھ فرق ہے. اب یہ جو ردم ہے, یہ جو بازو ہے, یہ سٹرائیڈ ہے, ایکشن ہے, ہاتھ ہے, لوڈنگ ہے, پلیٹ فارم ہے, رن اپ ہے, جو سموتھنس ہے, جو انڈیورنس ہے, جو طاقت ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے کر لی کوزے میں بند. اب آپ اس کو ڈسپلے کریں 4 اووروں میں, مرضی سے کرو گے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, جب آپ 4 اوور کے لیے ٹرین کرتے ہو, اب آپ سے کہہ دیا جائے, اب شاہین شاہ افریدی کی غلطی نہیں ہے, پاکستان پر ٹیسٹ میچز یہ آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, بلکہ ٹیسٹ میچز ہی نہیں کھلائے اس کو کبھی. جب وہ 25 اوور کا فاسٹ بولر بن گیا, میں نہیں چاہتا 25 اوور کرے, 15 ہی کرے, 16 ہی کرے, جو آج کی پرفارمنسز ہیں ایسے ہی رہے. جیسے پنڈی میں اسپیل کیا تھا, 4 آؤٹ کیے تھے اس نے پنڈی میں, حسن نے آؤٹ کیے تھے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹیسٹ کے فاسٹ بولر بنے, اور T20 ان کے لیے ویسے جس لیے تو محلے میں آئے ایسے کھیلا, ایسے واک ان دا پارک کائنڈ آف تھنگ ہونی چاہیے ان کے پاس. اگین مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ دیکھیں چلو ایٹ لیسٹ آمری میں 15 اوور آگے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ 20 اوور ان کے ہوں. ٹھیک ہے, حسن کی باڈی میں 20 اوور جائیں, کیونکہ میں آپ کو ایگزیکٹ یہ بتا سکتا ہوں, آپ جتنا مرضی جم کر لیں, جو پیوٹل جو روٹیشن ہے نا باڈی کی, اسپیشلی when it comes to فاسٹ بولنگ, ٹھیک ہے, یہ اتنی عجیب سی ہے, یہ صرف بولنگ کر کے آ سکتی ہے. ہاں مطلب آپ کا مسل اسٹیف ہو ہی نہیں سکتا جم سے جو آپ کا بولنگ کے ساتھ ہوگا. آپ بھاگ کے آئے ٹوز پہ, پھر لاسٹ اینڈ پہ آپ نے پنجے پہ ویٹ ڈالا, پیچھے ہیل ٹچ کی, پھر پنجے سے کھینچی زمین, یہاں سے ہاتھ پکڑا, یہاں لایا, یہاں کیا, کوارٹر لمبورن سے لے کے آپ کے گروئن سے لے کے بیک سے لے کے ہر چیز ایک موشن میں آئی, اسے زور لگایا, جولٹ کیا, بال ڈلیور ہوا, پھر آپ فالو تھرو میں نکلے. ٹھیک ہے. اب یہ ساری ایکسرسائز یہ جم میں کیسے ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. یہ پھر اسی لیے آپ کو میچ کھیلنے پڑتے ہیں. ایگزیکٹلی, دیٹس ونڈرفل. ٹھیک, میچ کھیلنے پڑتے ہیں. تو یہ میچ ہو گیا. اچھا ہے کہ اس میں فاسٹ بولرز نے آؤٹ کیے, مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ اسپنر نہیں پڑ گیا آگے. وائی اسپنر کیوں پڑ گیا بھائی؟ ان دی ایئر میں تیز ہوں جی, میں تگڑا ہوں جی, میں تیز ہوں, میں تیز بولنگ کرتا ہوں, تو میں ہوا میں بھی تیز ہوں. جب میں اگر ہوا میں بھی تیز ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے تو میں تو چھوڑوں گا نہیں سر, وکٹ تو میرے لیے میٹر ہی نہیں کرتی. ٹرو, اٹ از مائنڈ اوور میٹر ناؤ. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی, میں مائنڈ نہیں کرتا, تو میٹر نہیں کرتا میرے لیے. ٹھیک ہے. سو زمبابوے میٹر نہیں کرتی ہمارے لیے. میٹر کیا کرتی ہے کہ میں نے اپنی بولنگ پوری کرنی. سو دیٹس ہاؤ یو بیکم اے گڈ فاسٹ بولر. ایگزیکٹلی. کس قسم کی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے بالرز کو کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کے اندر اپنا نام بنا سکیں. آج شاہین شاہ افریدی نے آبویسلی بہت اچھی بالنگ کی, انفیکٹ حسن علی سے بھی بہتر بالنگ کی. اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو انہوں نے 15.1 اوورز میں 5 میڈن کرائے, 43 رن دیے, 4 وکٹس لی, اور اکانومی تھی ان کی 2.80. آن دی کانٹریری حسن علی نے بھی آبویسلی بہت اچھی بالنگ کرائی, لیکن اگر ہم ان دونوں کا موازنہ کریں تو آج شاہین شاہ افریدی بازی لے گئے. حسن علی کی بات کرتے ہیں تو 15 اوورز میں انہوں نے 2 میڈن کرائے, 53 رن دیے, 4 وکٹس اور 3.50 کی اکانومی تھی. آپ کو کیسی لگی حسن علی کی بالنگ؟ حالانکہ وہ اچھی بال ہی کراتے ہیں, منجے ہوئے کھلاڑی ہیں, اچھے فاسٹ بولر ہیں, اور فائنلی 1.5-2 سال بعد کم بیک کیا. ایگزیکٹلی. ٹیسٹ میچز میں ساؤتھ افریقہ اگینسٹ یہاں پاکستان میں زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا ان سے, لیکن then he came out to be a good fast bowler. True. Then again he's leading by taking a first wicket جو لگ کے وکٹوں پہ لگے. ایسے ہی دیکھیں he's a cunning fast bowler, اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کھیلیں پاکستان کی طرف سے. اور یہ بھی اچھی بات ہے, خوشائن بات ہے کہ انہوں نے 4 آؤٹ کیے. تو مجھے یہ اچھا دیکھ کے لگا کہ فاسٹ بولرز نے 4 آؤٹ ہوئی ہیں. He's quick in the air. ٹھیک ہے. پلس ہی ہیز اے ڈسیونگ ایکشن. اس کی آرم سپیڈ بہت تیز ہے. جب یہ لینتھ پہ مارتا نا بال تب پتہ نہیں لگتا کہ کتنا تیز آ رہا ہے, اور جب یہ فلی فٹ ہوتا ہے, جب اس کا رن اپ اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, اور جب اس کا ایکشن سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, یہ ڈسپٹیو ہے.
ڈسپٹیو سمجھتے ہیں جی بالکل سمجھ لگ کے پتہ نہیں چلتا کہ کتنا تیز آنے والا ہے. پلس اس کا کنٹرول بہت ہے. صحیح. وائڈ دا کریز جا کے بھی یہ آؤٹ سوئنگ اچھا کر لیتے ہیں, کلوز اسٹمپ بھی جا کے اچھی بالنگ کرتے ہیں. ڈسپٹیو ہے آف دا لینتھ ان دی ایئر, ایٹ دا سیم ٹائم ایکشن بڑا کمپلیمنٹ کرتا ہے. دوسرا ان کا اتنا لمبا جمپ نہیں ہے, اونچا جمپ نہیں ہے جو اوپر جا کے نیچے آئے ٹائم لگے. ٹھیک ہے. تو وہیں سے اسکڈ تھرو کر جاتے ہیں, ایکشن میں اسکڈ تھرو کر جاتے ہیں اپنے. جو پورا ایکشن جو ہے نا اس میں ہی اتنا تیز نکل جاتے ہیں, اور آرم سپیڈ اس سے زیادہ تیز ہے. جتنا جمپ تیز ہے اس سے تیز آرم سپیڈ ہے, اس سے تیز ان کی لینتھ بال ہے. ٹھیک ہے. جو ہی وہ لگ کے اندر آتا ہے نا بال, وہ آپ نے اگر اس کے شروع کیا اور دیکھے ہو حسن کے, ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ ابھی جو ہم نے دکھایا اس میں ایک پروفائل سے شاٹ ہے حسن کا, بڑا اچھا پورا ایکشن اس میں نظر بھی آئے گا اگر ہم ریوائنڈ کر کے دکھا سکے سبھی دیکھنے والوں کو. جی پلیز کنٹینیو. تو مصیبت پالا تو میں نے ایکسپلین تو کر دیا جی. اب لوگوں کے لیے کہ دیکھ لیں کہ از ریسپٹیو تھرو از فالو تھرو از جمپ پلس از آرم اسپیڈ اینڈ اگین دیٹ ہی ہیز اے امینس کنٹرول. تو میں نے اسے کہا کہ ہم کوئی ایڈ کی شوٹنگ کر رہے تھے, تو میں نے کہا یار یہ 4-5 بولے نا مجھے مار کے دکھاؤ وکٹوں پہ. وہ ایڈ بھی کچھ ایسا ہی تھا میرے خیال مار نہیں تھا کہیں. تو میں نے کہا یار دیکھو ذرا تمہارا کیا ایکوریسی کیا ہے, مطلب ایسے ہی راؤنڈ دا وکٹ لیفٹ اوور دا وکٹ. میں ہی بالنگ کر رہا تھا, مجھ سے تو خیر تو نہیں لگی. تو اس نے چاروں کی چارے بولے مار دی کیا کہ. اچھا میں نے کہا اتنا لمبا سوئنگ کیسے کرو گے, وہ بھی کر دیا اس نے. میں کہا باہر نکال کے دکھاؤ, باہر بھی نکال کے دکھایا. سو ہی ہیز امیزنگ کنٹرول, ہی ہیز اے امیزنگ کنٹرول. ہز ریسٹ ورک از امیزنگ وین ہی کمس ٹو بال کو ہلانا ہوتا ہے نا. اس نے یہ نئے بال کا بھی اچھا بالر, اور پلس اس کے پاس جو ابلٹی ہے ریورس کے ساتھ, اور جو اس کا ایکشن کمپلیمنٹ کرتا ہے بعد میں. تھرو کی تو انہوں نے بلے سے روک دی, پھر ایک دفعہ انہوں نے نہیں روکی تو دونوں دفعہ آبسٹرکشن کی وجہ سے ان کو آؤٹ کر دی گیا. اگر یہ کاسوزا آج اپنے پاؤں سے بال کو سائڈ پہ کر دیتے تو کیا یہ آبسٹرکشن کنسیڈر ہوتی؟ نہیں ہوتی. تو وہ رول چینج ہوئے بعد میں, انضمام میں نے پڑھا نہیں رول, لیکن یہ تو لگ رہی ٹپا کھا رہی ہے نا. بالکل ٹپا کھا کے آپ روک رہے ہیں اس کو بال, تو پھر آپ روک سکتے ہیں, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. اوکے دیٹس ونڈرفل. اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, لیکن ایک چھوٹا سا سوال جاتے ہوئے آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ سے بریک سے پہلے یہ سوال کیا تھا کہ جب آپ نے جم جانا شروع کیا, آپ کی وہ مسکولر فزیک نظر ایویڈنٹ ہو گئی تھی کافی, تو بہت سارے اس ٹائم کے جو سپورٹس جرنلسٹ تھے انہوں نے کریٹیسائز کرنا شروع کر دیا کہ یار انہوں نے بالنگ, ہم نے ان سے بالنگ کرانی ہے یا ہم نے ان کے ڈولے دکھانے کسی کو. تو کیا جو چونکہ ابھی آپ نے خود بھی کہا کہ باڈی میکینکس ایسے ہیں کہ جم میں آپ یہ والا فلو نہیں کر سکتے, آپ کو وہ 150 روٹیشن یا 400 روٹیشن چاہیے, تو کیا جم ہیلپ کرتا ہے ویسے فار اینی بڈی ٹو بی اے فاسٹ بالر اور اسپنر؟ دیکھیں 2-3 چیزیں کہ کسی نے اتنی تیز بالنگ تو کی نہیں, تو اس کو پتا نہیں ہوگا. جس نے یہ کام ہی نہیں کیا اس کو کیا پتا کہ کیا چاہیے. ٹرو. اچھا دوسرا یہ سمجھنا پڑے گا کہ میری باڈی کو ضرورت کیا ہے. میری ہائپر فلیکسیبلٹی بہت زیادہ ہے میرے جوائنٹ, ہاں جی, جوائنٹس میں ساروں میں. اس کے اوپر اللہ نے بڑا مسل لگایا ہوا. وہ مسل اگر تھوڑا سا ویک ہو جائے تو جوائنٹ کے اوپر پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے, نیز رگڑ کھانا شروع کر دیں گے, پانی بھر جائے گا جو ہوتا رہے. اب اس کے اندر جب میں ریپیٹیشن نہیں ڈالوں گا جم میں, ٹھیک, تو وہ مسل اسٹرینتھن نہیں ہوگا, ایکٹیو رکھیں گے, یعنی اسٹرینتھن نہیں ہوگا. جب اسٹرینتھن نہیں ہوگا, اوور لوڈ نہیں ہوگا, تو تب اس میں کمزوری رہے گی مسل میں. تو مجھے 2.5 گھنٹے سائیکل چلانی ہے, آج بھی چلاتا ہوں. ماشاءاللہ. آج بھی چلنے کے لیے اپنے چلنے کے لیے یا بچوں کے ساتھ بھاگنے کے لیے مجھے سائیکل چلانی پڑتی ہے. اگر میں ٹریننگ نہ کروں تو میں لٹرلی منجی پہ بیٹھ جاؤں. ٹھیک ہے. سو دس از ہاؤ اٹ از ناؤ ڈیز ود می. آئی ہیو ٹو ٹرین ایوری ڈے. اف آئی ڈونٹ ٹرین, اف آئی ڈونٹ ڈو سائیکلنگ, تو مجھے جوڑوں میں تکلیف شروع ہو جائے گی. اچھا چلیں اب آ جائیں جو جرنلسٹ کا جو کیئر تھے. اب یہ جتنی ایکسرسائز آپ نے کی, آپ اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کرو گے پرفارمنس میں؟ نہیں, آپ کھیلو گے کلب میچز. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس مسل کو تگڑا ہو گیا, اب اس کو بالنگ مسل بنانا ہے آپ نے. اب اس کو یہ بتانا کہ تم سے ہم نے کام کیا لینا ہے. جی. اب آپ کے اندر یہ میرا 500 ریپ پڑا ہوا ایکسٹینشن میں, مسل تگڑا ہوا, پھولا ہوا, اوور لوڈ ہوا. جو کارڈیو ہے, میں بچوں کو سمجھاؤں, کارڈیو کا مطلب یہ ہوتا ہے بھاگ دوڑ. ٹھیک ہے جی. کارڈیو سے کیا, کارڈیو از اے مسل ویسٹنگ ایکسرسائز. ٹھیک ہے. جتنا آپ بھاگتے ہو وہ مسل آپ کا یوز ہو رہا ہے اور چھوٹا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے آپ کو ٹڈی اندر چل جاتی ہے بھاگنے سے. ساتھ ساتھ ناٹ ریئلائزنگ دا فیکٹ آپ کا بازو کہ بھاگنا خالی ٹانگوں سے, تو زور آپ کا
बाइसेप भी लगा रहा होता है। ऐसे ही जो अपर बॉडी है ना, जो अपर बॉडी है वो आप उठाते हैं बाइसेप से, बिल्कुल बाइसेप से उठाते हैं। तो इसलिए आपने देखा 100 मीटर के जो स्प्रिंटर होते हैं उनके बाइसेप इतने बड़े होते हैं, ऐसे 20-20 इंच के होते हैं। जो अपर बॉडी का टोर्सो जो है उसको आप उठाते हैं ब्लेड से, शोल्डर ब्लेड से, कोर से उठाते हैं, चेस्ट से उठाते हैं। मोस्ट जो होता है, जो लिवर होता है, जो मेन, वो होता है बाइसेप और ट्राइसेप। ठीक, अब इसको आप ट्रांसलेशन में लेके आते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी। ये मसल ओवरलोड तो हो गया, अब ये स्ट्रेच नहीं हुआ। अभी स्ट्रेच कैसे होगा, करनी पड़ेगी, समझा देता हूं, तरीका बताता हूं। आप जब भी कोई एक्सरसाइज करो, आप उसके बाद पॉज लो तकरीबन 3 मिनट का, उस मसल को स्ट्रेच करो। ठीक है, क्योंकि मसल बिल्डिंग जो होती है उसमें जब वो जो पंप हो जाता है वो छोटा हो जाता है। या तो आप हायर रेपिटेशन के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और लेंथनिंग ऑफ द मसल बढ़ा रहे हैं, वो एक अलग ट्रेनिंग है। ठीक है, लेकिन आप इफ लिफ्टिंग द वेट एंड मेकिंग श्योर कि इसके अंदर रेपिटेशन चली जाए तो वो हो जाता है, फूल जाता है मसल। अब इसको जब आप बॉलिंग में कराने जाओगे तो ये मसल स्ट्रेच नहीं करेगा क्योंकि फूला हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करोगे, आप स्ट्रेचिंग करोगे जिम में ही, ब्लड फ्लो बढ़ाएंगे। हर एक्सरसाइज के बाद आप इसको स्ट्रेच करोगे, बाजू को रखो, स्ट्रेच करोगे, बंदे को पकड़ करा के आप बाइसेप को खोलोगे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता क्लब में मैचेस खेलोगे। अब आपने पहले दिन जोर नहीं लगाना, आपने करना क्या है, आप जाके आराम से अपने, मेरा जो 40 यार्ड का रनअप होता था, मैं पहले 5 यार्ड आराम से भागता था। आप आराम से भागते हुए अपनी बॉडी को रियलाइज कराते हैं कि आपने ये काम करना है। मोमेंटम, इस जिस स्ट्रेंथन जो मैंने गेन की, इसकी ट्रांसलेशन ये है कि मैंने तुझे इसलिए ट्रेन किया है कि तू ये काम कर। और मैंने स्ट्रांग इसलिए किया था कि टूटे ना बॉलिंग से। बिल्कुल, इसे कहते हैं ओवरलोडिंग। जब लोड हो गया मसल, अब इस ओवरलोड का हमने काम कैसे लेना कि टूटे ना और ट्रांसलेट हो जाए इनटू द बॉलिंग। उसलिए क्लब मैचेस, क्लब लेवल्स के मैचेस खेलता था। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मैं जब भी ट्रेनिंग करता था मैं इंटरनेशनल मैचेस में चला जाता था। जो भी मैं जोर लगाता था, हैमस्ट्रिंग तो पंप हुआ है लेकिन वो स्ट्रेच नहीं हुआ। वो कहता है यार जो जिस स्ट्राइड पे तुम जो भगाना चाह रहे स्ट्राइड पे, शॉर्टर हो जाता, ठीक है ना। आपने मशीन तो की, मशीन तो ये है ना, लेग कर्ल, बैक लेग कर्ल, ऐसे ही है। लेकिन मैं तो ग्रेविटी को पुल कर रही हूं। तो उसमें जो हैमस्ट्रिंग बेसिकली रस्सियां होती हैं, ऐसे ही है, जब रस्सियां आप खींचते हैं तो वो क्या करती हैं, टेयर करती हैं, ऐसे ही वो खुल के ठक खुलती हैं। तो मेरा हमेशा ये होता था कि मैं जब भी जो भागता था इंटरनेशनल मैच में, स्पेशली न्यूजीलैंड में आया था मैं साल कम बैक बाद, तो मेरा काफ फट गया, मेरा क्वाड्स फट गया, मेरा हैमस्ट्रिंग फट गया, मेरा बैक का मसल फट गया। वो इसलिए फटा कि मेरी बॉडी अभी बॉलिंग रेडी नहीं थी। ओके, मैंने ज्यादा सारे इंटरनेशनल मैच में जोर लगा दिया, मैंने 5 आउट किया, मैं फिर बाहर हो गया। तो इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो मेरी जिंदगी सारी यही रही कि जिम से मैचेस से टूटना, प्रिपेयर करते रहे, prepare and repair. Yes. Wow, wonderful and wonderfully explained as well. Thank you very much, Shoaib bhai. Wonderful conversation. I believe that you forgot to say that, the show was actually filled with a lot of technical questions, but you did a phenomenal job, just like always. But with that, ladies and gentlemen, we're actually going to go off, and for everybody who's out there, अभी पाकिस्तान की जो कंडीशन है और जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खेल रहा है पाकिस्तान। ट्रेल बाय 73 रन्स, 103 रन्स विदाउट एनी लॉस ऑफ विकेट। Wow, wonderful, cannot believe it, and we hope and we pray that may Pakistan prosper in these test series as well. ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान का दौरा जिम्बाब्वे, उन्होंने T20 सीरीज अपने नाम की, और मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हमारी टीम को। उसकी बहुत सारी वजूहत है, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हुए आ रही है पाकिस्तान की टीम, और अब ऐसे लग रहा है कि शायद हम जेल इन हो चुके हैं। वी प्लेइंग वंडरफुली वेल एज वेल। वे जहां पे हमें ये लगता है कि मिडिल ऑर्डर के अंदर वीकनेसेस हैं, वहां पर एक और सवालिया निशान मुझे लगता है, हम T20 के हवाले से बात कर रहा हूं, अभी टेस्ट के हवाले से बात नहीं कर रहा हूं, वो ये है कि शायद हमने एक ही नंबर के बहुत ज्यादा खिलाड़ी सिलेक्ट कर लिए। इसके ऊपर गुफ्तगू जरूर होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे भी जरूर। लेकिन अगर हम टेस्ट सीरीज की ख़वातीन और हज़रात जिम्बाब्वे के ऊपर प्रिसाइजली बात करते हैं, तो अगर हम पाकिस्तान 2012-2030 जो दौरा था पाकिस्तान का जिम्बाब्वे, वो लेडीज एंड जेंटलमैन ड्रॉ करके आया था। उसके बाद 2001-2 प्रॉब्ली, और 2005-6 जो है वो पाकिस्तान जो है वो टेस्ट मैचेस जो सीरीज है
وہ ہم زمبابوے سے ہارے ہوئے ہیں, ادر دین بنگلہ دیش اینڈ افغانستان, یہ انکلوڈیڈ ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کی یا ٹیسٹ سائڈ کی, خواتینوں جو ٹیسٹ کی جو سلیکشن ہوئی ہے وہ دیکھنے میں obviously بڑی سالڈ لگتی ہے. یہاں پہ مڈل آرڈر کے کوئی اس طرح کے کلیشز یا پرابلمز نہیں لگتے ہیں, بٹ لیکن کیا ہم پرفارم کر پائیں گے یہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے, یا ڈیلیما یہ ہے, یا اسٹگما یہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ ایک ایسی ٹیم ہے, obviously میں نہیں چاہتا ہوں کہ نیگیٹو سائڈ پہ اس بات کو کروں, لیکن ہم جب جس ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہیں الحمدللہ ویسے ہی کھیلتے ہیں. ویسے تو ٹیسٹ رینکنگز میں پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ نمبر 5 کے اوپر ہے اور زمبابوے کی نمبر 10 کے اوپر ہے, لیکن جب خدا نخواستہ ایک ڈسپلے آف ٹیلنٹ کی بات آتی ہے تو ہم بھی کہیں نہ کہیں اسی طرح کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ہوگا آج کی ٹیم سلیکشن, کیا ہونی چاہیے, ہمارا گیم پلان کیا ہونا چاہیے, اس سب کے ساتھ خواتینوں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر the one and only, the bold and beautiful, the person who actually lights the room with a lot of energy, the fastest man who's actually stepped on this planet, the fastest bowler ever witnessed in the history of cricket. Ladies and gentlemen, he's the one and only Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum Shoaib bhai, how are you? Very good, thank you very much. کیسے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے جی؟ الحمدللہ سب اچھا ہے جی. ویلکم بیک. اینڈ میں یہی سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے زمبابوے, نیوز نے پہلے اندر کی. میں نیوز تو یہی ہے, پاکستان ورسز زمبابوے ہرارے اسپورٹس کلب میں آج ہمارا پہلا ٹیسٹ میچ آغاز ہونے جا رہا ہے. 2 ٹیسٹ میچ کی ہم کھیلیں گے, 2 سیریز ہوگی, اور جو پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے پاکستان اور زمبابوے کا وہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. 2 سیریز ہم ہارے ہوئے. یہ تو پرانی خبریں ہیں, نہیں بتائیں کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے. نہیں تو اب ہم آپ سے وکٹ کیسی ہے, ٹیم کیا کھلا رہے ہیں. ہاں ان سب کے اوپر آؤں گا. میں ایک پلئنگ 11 بنا کے لایا ہوں, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سب سے ماننی نہیں. چلے ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم پلئنگ 11 جو مجھے لگتا ہے کہ ہونی چاہیے, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پھر اس کے اگینسٹ میرے آڈز بھی ہیں, وہ یہ ہے کہ عابد سے ہمیں اوپن کرانا چاہیے, پھر نیچے عمران سے, عابد اور عمران اوپن کریں, اس کے بعد اظہر آ جائے, بابر آ جائے, فواد آ جائے, پھر اس کے بعد رضوان آ جائے, فہیم آ جائے, حسن آ جائے, زاہد آ جائے, پھر اس کے بعد شاہین آ جائے اور نعمان علی آ جائے. میں یہ پلئنگ 11 بنا کے لایا ہوں, لیکن اس کے اندر اور بھی خدشات ہے. پہلے آپ یہ بتائیے, ٹھیک لگی آپ کو؟ ڈیبیو کرا لیں اسے. 30 سال 40 دن کا ہو گیا, رائٹ؟ ہاں جی ایسے ہی, رائٹ ایسے ہی. دادو سے تعلق ہے جی رائٹ. جی ہاں. سو ان کو بہت بہت مبارک ہو, آج وہ ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں. ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں, کنفرم ہو گیا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلے مبارک ہوا. خیر مبارک. تو بہت اچھی بات ہے, بہت بڑی بات ہے دادو کے لیے. دادو والوں آپ بہت مبارک ہو آپ کو, اس لیے کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں. اور جب میں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا دادو کا نام, کہ دادو سے بھی کرکٹر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب دادا بن کے آئے گا سب کے سامنے. ایسے ہی ہے, کیونکہ زاہد ایک بہت زبردست ٹیلنٹ ہے. Exactly. اور میک شیور کرے گا, وہ وکٹیں لے گا, وہ تگڑی بولنگ کرے گا. از گوٹ اے لاٹ آف ٹیلنٹ, اور اس کو ڈیبیو کرا رہے ہیں. اور مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ اب وہ ڈیبیو میں ہمیں ایک ایسا لیگ اسپنر دیکھنے کو ملنا چاہیے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. جو دیکھنا چاہتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ان ایکسپیرینس ہیں, ایکسپیرینسڈ ہیں. 33 سال ہے, 34 سال ہیں, جو Exactly. ان کے پاس عقل ہے, ان کے پاس یہ چیز ہے کہ وکٹیں کیسے لینی ہے. بٹ اگین ٹیم کمبینیشن میں دیکھیں ہمیں پرابلم رہی. T20 میں ہم ٹیم سلیکشن میں پرابلم کرتے رہے. ہمارے پاس تھوڑا انفارچونیٹلی مینجمنٹ ٹیم پک نہیں صحیح کر پائی, کپتان اپنی اتھارٹی پروو نہیں کر پایا. اتھارٹی ذرا ایکسرسائز کرنی ہوتی, وہ ایکسرسائز نہیں کر پایا. ٹھیک ہے, یہ مجھے چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, چاہیے. تیسرے T20 تک شاید میری لائکنگ کے مطابق ٹھیک نہیں تھی. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, رضوان کو مڈل آرڈر میں نہیں اوپنر کھلائیں گے, فخر زمان نیچے کھیلے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک چلیں, یہ بات بھی ٹھیک ہے. اب ٹیسٹ کتنے 2 ہیں یہاں پہ؟ 2 ٹیسٹ جی. اب یہ نہ ہو کہ دوسرے ٹیسٹ میچ تک پتہ چلے ہمیں کہ یار یہ ہمارا سیٹل اسکواڈ ہے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا مجھے یہ پرابلم پاکستان ٹیم کا وہاں نظر آتا ہے جہاں پہ یہ اپنے صحیح رائٹ ٹیلنٹ پک نہیں کر پاتے. بالکل, اور صحیح اسکواڈ نہیں پک کر پاتے. تو میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کچھ سوچ سمجھ کے اسکواڈ پک کرے گا. اور مجھے جو سب سے جو عجیب چیز لگ رہی ہے نا اس ساری سیریز میں, وہ ہے یہ جو 22 یارڈ کا ایریا, یہ کیسے بنے گا. اگر انہوں نے بنایا T20 کی طرح تھوڑا سا بریک ہو رہا ہو, تھوڑا سا بہت زیادہ بریک ہوا, بالکل, تو پاکستان ان کو 2.5 دنوں میں کھا پی کے فارغ کر دے گا زمبابوے کو. ٹھیک. یہ زمبابوے ذرا سوچ لے کہ بنانا کیا ہے, یہ کیا بنا ہوگا. یہ T20 نہیں ہے جی, یہ T20 نہیں, 5 دن کا ٹیسٹ میچ ہے. یہ 5 دن چلے گا نہیں ٹیسٹ میچ. اور اگر ان کا وکٹ ویسے بنا جیسے T20 میں تھا, کیونکہ وہ پڑھ کے بریک ہو کے شارپ بریک ہو رہا تھا اور شارپ باؤنس ہو رہا تھا. بالکل,
اور بال رک رہا تھا. اگر وہ وکٹ نہ بنا اور اگر وہ ڈیٹیریشن میں چلا گیا تھرڈ سیشن میں ہی, تو پاکستان ول ایٹ دم الائیو. دس از واٹ وی ایکچولی وانٹ. لیکن چونکہ شعیب بھائی ہم نے کمبینیشنز کی بات کی ہے, مجھے لگتا ہے اس ٹائم کا سب سے ہاٹ ٹاپک ہی کمبینیشنز ہے. موونگ فارورڈ جس طرح ہم آگے تیاری کر رہے ہیں, اپنی ٹیم کو پریپیئر کر رہے ہیں. اب جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ عابد اور عمران سے اوپن کرانا چاہیے, کیونکہ زمبابوے کے اگینسٹ ہم چلو چانس لے بھی سکتے ہیں. ابھی چھوڑ دو نا, ٹیم اناؤنس ہونے دو نا. وہ نہیں, وہ اس کے اوپر بات کریں گے, اس کے اوپر بات کریں گے. جو میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ عابد اور عمران کو ٹرائی کر لینا چاہیے, یا پھر واقعی اظہر یا امام سے ہی ہمیں پلے کرانا چاہیے, یا کمبینیشن کو ٹیسٹ اینڈ ٹرائی کر لے ابھی؟ نہیں, امام کے ساتھ ہی جائیں گے. آپ نا دیکھیں, میں اب اگین نا یار یہ ایک کھچڑی ان کی سمجھ نہیں آتی مجھے بیچارہ. مجھے ٹو بی آنےسٹ آئی لائک بابر اعظم, آئی لائک مصباح اینڈ کمپنی, اینڈ لائک ایوری بڈی. ٹھیک ہے, بٹ دا ڈیسیژن when they come making a decision نا, the decision power is very poor. اوکے, کہ یار ہم نے یہ کھلانا ہے, یہ کھلانا ہے, یہ کھلانا ہے. ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں آپ اب جب بھی زندگی میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں نا, تو آپ بڑا پریسائز ہوتے ہیں, آپ بڑا کلیئر ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار غلط کروں گا لیکن اپنا کروں گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ چیزیں ایسے ہوں گی. لیکن یہ بھی پتہ نہیں چلتا نا, کنفیوژن بہت ہے ود ان دا ڈریسنگ روم. کنفیوژن بہت ہے. ٹیم کوئی بناتا ہے, کھلاتا کوئی, کرواتا کوئی, جیتتا کوئی ہے, جیتنے گٹھے ہو جاتے ہیں اور ہارتے ہیں. یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ, کہ ٹیم بناتا کوئی ہے, کھلاتا کوئی ہے, جیتتے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں. ملک نے بھی کہا. دیکھیں تو میں یہاں پہ چاہتا ہوں بابر اعظم, آئی وانٹ ہم ٹو امپروو اگین اینڈ اگین. میں نے کئی دفعہ کہا, دیکھو شہزاد, دیکھو اگر اپنے دن کا محاسبہ نہیں کرو گے نا, دن کا محاسبہ, ٹھیک ہے, جیسے بھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہم نے کیا کہا, شہری سے لے کے اب تک کہ یار ہم نے کیا کیا, بالکل ایسی, تو تھوڑا محاسبہ کیا, یار یہ غلط تھا, یہ غلط تھا, یہ غلط تھا, یہ غلط تھا. جب تک وہ غلط تھا اس کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا یا اس سے بہتری نہیں آئے گی, تو فائدہ کیا. جو محاسبہ ہوتا ہے, جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے جو اپنے آپ کی, اس سے پرسنالٹیز بنتی ہیں. اسے کہتے ہیں انالیسس, سیلف انالیسس کہتے ہیں. بالکل ایسی. سیلف انالیسس میں بابر کو یہاں سے اوپر جانا ہے. اوپر جانے کے لیے اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ آئی نیڈ ٹو ٹیک کنٹرول. ٹھیک ہے, آئی نیڈ ٹو ٹیک کنٹرول کہ مجھے ٹیم کیا بنانی ہے, مجھے کس قسم کا سرفس ہے, میرا اپنا بھی دماغ ہے, مجھے کیا کھلانا ہے, کیا نہیں کھلانا. ہی مسٹ ایکسرسائز ہز اتھارٹی. سو اگین اس کے بعد ہم دیکھیں گے, ٹیم اناؤنس ہونے دیں, پھر پتا چلتا ہے کہ کیا ہوگا. بٹ ہی ہیز اٹ سے, بٹ الٹیمیٹلی بابر نیڈس ٹو ایوالو ایز اے پرسن. Either he's come to speaking or talking in English or giving interviews or probably making a team or taking a right decision or making a right selection for the test matches. اب اس پہ بریک بنتی ہے, اس میں بالکل بریک بنتی ہے. لیکن شعیب بھائی, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے نا, اس کے اوپر میں تھوڑی سی اختلاف رائے رکھتا ہوں آپ کے ساتھ کہ کیا انگریزی بولنا اتنا ہی ضروری ہے. بھائی اگر ان کی مادری زبان اردو ہے, اردو میں بولنا چاہتے ہیں تو وائی ناٹ. لیکن کیا ایک ایز اے کیپٹن آپ انٹرنیشنل ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, آبویسلی یو نیڈ سچ اے اسکل سیٹ ایز ویل. سب لوگوں نے بہت محنت کی ہے جو یہاں تک پہنچے. کیا انگریزی بولنا اتنی ضروری ہے؟ ہم ایک بریک کی جانب بڑھے تھے ایک اختلاف رائے کے ساتھ, جہاں پر شعیب بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ بابر نیڈس ٹو امپروو ان لاٹ آف ڈفرنٹ کیٹیگریز ایز ویل. جہاں پہ ہم ایک کپتان کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک ہولسٹک اپروچ کی بات کرتے ہیں, جس میں جب ہم ایک کپتان کی ایز اے ٹیم کیپٹن آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ٹیم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو یو ہیو ٹو میٹ some certain international standards. Wonderful. ہم اگر ون ڈے انٹرنیشنل کی بات کرتے ہیں, I think he's proven his mettle as well, and he's going to prove his mettle over the years as a batsman as well. But he needs to prove his mettle as a captain. That's due, اور ہمیں اس کے اوپر بات ضرور کرنی چاہیے. میری اختلاف رائے صرف یہ تھی کہ کتنا ضروری ہے, کیونکہ شعیب بھائی سے متواتر ہم نے اس بارے میں بات کی, تو وہ بار بار کہتے ہیں کہ یار ایک جو ٹرو ریپرزینٹیشن ہوتی کنٹری کی, اس کے اندر ہر چیز, ہر انگریڈینٹ انکلوڈ ہونا چاہیے, جس میں سے انگریزی بولنا ایک ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے ایک کھلاڑی سے کام لینا ہے تو وہ آبویسلی اس کے کھیل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسا کھیلتے ہیں, ان کا اسکل کیسا ہے, ان کا ٹیلنٹ کیسا ہے, وہ کتنا اچھا کھیل سکتے ہیں, کتنا ٹیم کو جتا سکتے ہیں, ٹیم کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, نہ کہ انگریزی بلوانا. میں یہ شعیب بھائی سے چاہتا ہوں کہ شعیب بھائی آپ اس کے اوپر تھوڑی وضاحت کریں, کیونکہ لوگ بھی اس کے اوپر ضرور اختلاف کرتے ہیں کہ یار ہم نے ایک کھلاڑی کو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کھیلتا کتنا اچھا, نہ کہ یہ کہ وہ انگریزی کتنی اچھی بولتا. پاکستان کے بانی کا نام قائد اعظم محمد علی جناح, حضرت جی قائد اعظم محمد علی جناح, جی سرکار. جی, ان کا رہن سہن دیکھا تھا, بالکل بولنا دیکھا تھا. ایگزیکٹلی. جو آرٹ بولنے کا ان کے پاس تھا, پورے ہندوستان میں کسی اور کے پاس تھا نہیں تھا. جی, وکالت میں گورا کہتا تھا, اتنی نفاست کے ساتھ بولتے ہیں, ہمیں بولنے نہیں دیتے. ایسے ہی
लबास देखा था। ٹھیک ہے. آج تک لوگ پاکستان follow کا کرتے- بانی ایسا ہو سکتا ہے جو 99 ان پڑھوں کو سمجھا سکتے ہیں انگریزی میں. ٹھیک ہے تو میری بات سمجھے آپ؟ جی بالکل سو زبان کا سیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی آکسفورڈ جائیں، ہر بندہ آکسفورڈ جائے، لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن ہماری انسپریشن وہ ہیں. بالکل ایسے ہی ہمارے جب when it comes to پاکستان، ہمارا لیڈر دیکھیں کیا خوبصورت ہستی ہے، ماشاء اللہ. کیا خوبصورت ویل ڈریسڈ، کیا واقعی. خوبصورت چمکے ہوئے جوتے ہیں جی. لیگیسی. ٹھیک ہے جی. سلوار قمیض ویسٹ کوٹ کھیڑیاں. اور کیا ٹوپی پہنی ہوئی، کیا وکالت ہے، کیا اس وقت 130 پاؤنڈ 1901 ٹور 130 پاؤنڈ 300 پاؤنڈ پر آور چارج کرنا. کیس لڑا ہے، زبان سے لڑا ہے، قلم سے لڑا ہے، قلم سے علامہ سے لڑا، زبان سے انہوں نے لڑا ہے کیس. ایگزیکٹلی. یہ جہاں ہم بیٹھے آزاد ملک پاکستان میں کس وجہ سے ہے؟ بولنے کی وجہ سے. الٹیمیٹلی تو غلام تو یہ بھی انہی کو بنے. قلندر لاہوری بھی غلام آپ علیہ السلام کے بنے، پنج باغ کے بنے یا صحابہ کرام کی تعظیم تقدیم میں بنے. اب میری بات سمجھیں، دیکھیں اللہ نے علم دیا ہے. یہ عالموں سے علم اترا ہے جو آپ کو سکھایا گیا. اب یہ کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ یہ بھی علم ہے. علم کیا ہے؟ کیمرے کے سامنے بولنا. ٹھیک ہے سر. یہ آرٹ نہیں ہے، یہ علم ہے ٹھیک ہے. جس کو ایکوائر کر کے آپ آگے نکلتے. اچھا چلیں اب آگے آ جائیں. یہ بات سچ ہے، سویلائزیشن جتنی بھی ترقی کرتی ہیں، چائنیز اپنی زبان میں ترقی کیا، اسپانی نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے، ہمارے ترقیوں کا محور گورے نے گورے میں ترقی کی. ہر کلچر، ہر سویلائزیشن اپنی ہی زبان کا کلکڑ کم سمجھا کے، اب زبان اٹک رہی ہے جی، ہر اپنی زبان کا لٹریچر سمجھا کے آگے بڑھتی ہے. سمجھ گیا میں آپ کو پوائنٹ سمجھ گیا. سو اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آدھے ہم تیتر آدھے بٹیر ہیں. ٹھیک ہے. نہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہم نے انگلش میں جانا ہے، نہ ہمیں پتا چل رہا ہے اردو میں جانا ہے. جو 5-6 جو عورتیں ہیں یا 10-12 جو عورتیں ہیں جو ہمارا تعلیمی نظام کو ہائی جیکٹ کر کے فارغ کر دیا. کانورسیشن کسی اور طرف جا رہی واپس نہیں آئے نا ٹھہرے نا کنورسیشن واپس لاتے ہیں. ہاں جی. سو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوائنٹ بلا دیا آپ نے. سو ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہونا چاہیے یکساں، ٹھیک ہے. کہ جس سے ہمیں پتا ہو، ہمیں امبیرسمنٹ نہ ہو. اب ہمارا امیر کا بچہ جاتا ہے انگلش اسکول میں، ایک جاتا ہے پیلے اسکول میں، ایک جاتا ہے مڈل اسکول میں. اب ہم جو پیلے اسکول والے جب وہاں پہنچتے ہیں، میرا یہ مدعا یہ ہوتا ہے یا میرا یہ آرگومنٹ ہوتا ہے جو پیلے اسکول والے ہوتے ہیں، جیسے ہم بھی پیلے اسکول والوں ہیں، ٹھیک ہے، ہم جب جاتے ہیں then you gotta learn to speak what to speak. ایگزیکٹلی میں اگری کرتا ہوں سر. اور یہاں پہ ایک کریکشن بھی کر دوں کہ یونیفائڈ کریکولم ویسے آ گیا ہے. وہ پیلا لال جتنے بھی اسکول ہیں ان کا ایک یونیفائڈ کریکولم آ چکا ہے، انٹروڈیوس بھی ہو چکا ہے اور امپلیمنٹ بھی ہو چکا ہے. لیکن ہم آپ کو پہلے پچ رپورٹ کی طرف لے کے چلتے ہیں. رائٹ. مجھے یہ لگتا ہے کہ بڑی کنفیوزنگ قسم کی یہ پچ رپورٹ ہے اینڈ اٹ ول بی ویری ٹف فار دا کیپٹنز ٹو ڈیسائڈ ویدر دے گوئنگ ٹو بال فرسٹ اور ویدر دے گوئنگ ٹو بیٹ فرسٹ ایز ویل. شعیب بھائی واٹس یور ٹیک آن دس؟ ہمارا پورے صبح کا آرگومنٹ کیا تھا یہی تھا کہ جی وکٹ. وہ اب ہم کیا کریں گے؟ لائٹر نوٹ میں یاد ہے نا، وہ ہمارا دوست ہے، آپ کہہ رہے ہیں سیکھنے کی بات، وہ 15 سال کھیلنے کے بعد نا کرکٹ کو نا کرکٹ کہتا ہے. کرکٹ ٹھیک ہے. کرکٹ تو مجھے اس سے ذہن میں آیا کہ جو ایک بندہ لفظ ہی سیکھ سکا تو ایز اے پرسن کیا امپروو کرے گا. اچھا سر ابھی اس پہ آ جائے میرے خیال کوئی میں اس پہ اب یہ بات پوچھنا اس پہ چھوڑ دیں. دو چیزیں سر. نہیں جو ٹاس جیتا وہ مر گیا. جو ٹاس جیتا اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا کیا پہلے وہ مر گیا بھائی. کیا پتا کیا کریں؟ جو پچ رپورٹ دے رہا اس کو نہیں پتا، مجھے کیا پتا، میں رارے بیٹھا ہوں. میں پہلے ہی کہہ دیا آ کے آتے ساتھ ہی کہا ہے میں نے کہ یہاں پہ مجھے بہت کنفیوژن ہو رہی ہے. اب یہ تو مجھے میں آپ کو بتا رہی ہے 2.5 دن میں ٹیسٹ میں ختم ہو جانا. لگ تو ایسے ہی رہا ہے، پچ رپورٹ سے یہی لگ رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دوسرے دن ڈیٹیریشن ہوگی یا تیسرے دن ڈیٹیریشن ہوگی یا اسپنر کو مدد ملے گی. یہ مدد تو ابھی پہلے کہہ رہے ہیں ابھی سے مل رہی ہے، آدھے گھنٹے بعد مل رہی ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ تو بیٹنگ بھی کریں گے تو پھنسیں گے. پاکستان کے پاس اسپنرز کتنے ہیں؟ نعمان اور زاہد. پاکستان کے پاس جو اسپنرز ہیں نا جی، ہمارے پاس نعمان ہے اور زاہد ہے. اور اگر زاہد ڈیبیو کرتا ہے، آج نواز بھی ہے.
نواز ہے نا ہمارے پاس؟ ہاں جی نواز بھی ہے. اچھا پہلے ٹیم ڈیسائیڈ ہونے یار, ٹیم اب کب آنی ہمارے پاس؟ اور ہم چاہیں تو ساجد شاہ کو بھی ہم موقع دے سکتے ہیں, قائد اعظم ٹرافی کے ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں. نہیں یار ٹیم دیکھنی پڑے گی, کیونکہ ٹیم سے مجھے تھوڑا آئیڈیا ہوگا کہ پاکستان کو پچ کی کیا سمجھ آئی. کیونکہ 3 T20 میں انہوں نے مار بڑی کھائی ہے پاکستان میں, ایسے ہی پاکستان نے بڑی مار کھائی, کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یار اس وکٹ پہ شارٹس کھیلنے کیا ہے, ہم نے مارنا کیا ہے, ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی. یہ بیسک وکٹ تھا, ٹیپ کیا بھاگا, ٹیپ کیا بھاگا, یہاں پہ شارٹس لگنے نہیں. ٹھیک ہے. اور ٹیسٹ میچ میں بھی نہیں لگنے, ٹیسٹ میچ میں ہوگا ٹھکا. تو ٹھکے میں زمبابوے برا نہیں ہے, لیکن آئی تھنک دا انیکسپیکٹڈ اسپن would play a huge part. Exactly. And I think that, کہ it's going to be very tough for the both team. صحیح امتحان ہوگا صبر کا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آئدر وے بھی جا سکتا ہے. میں یہ ابھی بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ان کے اسپنر بھی برے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور وکٹ اتنا کریٹیکل پارٹ پلے کرے گا اور اتنا عجیب سا وکٹ ہے یہ. I have no idea. آپ کا کرکٹنگ ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ کبھی ایسا آپ کا کبھی اس طرح کا ایکسپیرینس ہوا کہ یار آپ انڈیسائسو ہوں گے, یار اس پچ پہ بیٹنگ کریں گے, یار ہم بالنگ کریں گے, کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں نا, اب وکٹ بڑا ٹائرڈ ہے, ارلی میچز ہیں, وہ کہہ بھی رہے ہیں. جو T20 میں نے دیکھا ہے, وکٹ کا عجیب سا باؤنس ہے, عجیب سا رکنا ہے, عجیب سا چڑھنا ہے بال کا, عجیب سا اسپن ہونا ہے, اور ڈبل پیس اسپن ہے, ڈبل پیس اسپن جسے کہتے ہیں, آتا جاتا رہتا ہے. سو اٹس گونا بی ایزی فار پاکستان ایدر, اور پاکستان زمبابوے کے لیے بھی اتنا ایزی نہیں ہونا گا. لیکن یہ واک اوور نہیں ہو سکتا, دونوں ٹیمیں واک اوور نہیں ہو سکتی, لیکن اٹس گونا بی ویری انٹرسٹنگ. یہ پچ کی وجہ سے زمبابوے کو ٹیسٹ میچ میں اندر لے آئے. نہیں, ابھی آپ بات ہی شروع میں یہ کہہ رہے تھے کہ یار وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پچ کیسی بنائیں گے. یہ مجھے لگ رہا ہے بنائی تو شاید نہیں گئی, کیونکہ انہوں نے خود ہی بتا دیا ابھی پچ رپورٹ کے اندر کہ 1 مہینے سے اس کے اوپر میچز پے در پے میچز ہو رہے ہیں, تو پچ کی حالت تو ویسے ہی ڈیٹیریوریٹڈ ہے, بہت ڈیٹیریوریٹڈ ہے. لیکن کیا یہ انٹینشنلی کیا گیا ہے؟ نہیں, ان سے بن نہیں پا رہی. T20 میں انہوں نے کوشش کی, ایک دن وکٹ, دوسرا T20 میرے خیال میں تھا, اس وکٹ اچھا بنایا, پھر وہ دوسری اننگز کے, پہلی اننگز کے بعد دوسری اننگز میں پھر ویسا ہو گیا, شارٹیں نہیں لگی اس پہ. تو آئی تھنک کہ اب پاکستان اس پہ ٹف سچویشن. ہم اس کو چلے اس طرح دیکھ لیتے ہیں کہ 2017 سے زمبابوے نے افغانستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس طرح ٹیسٹ سیریز نہیں کھیلی ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا زمبابوے ویری امبیرسنگ ٹور بائی دا وے, اٹس اے ریئلی امبیرسنگ ٹور. یہ 2-0 بھی کرنے جا رہے تھے ہمیں, اور ابھی بھی کوئی پتا نہیں مجھے کہ ٹیسٹ سیریز میں کریں گے. ہوپ فلی پاکستان ول کم آؤٹ آف دس, بٹ اگین ان چھوٹے ٹور سے مجھے شدید ڈر لگا رہتا ہے, اور اوپر سے وکٹیں ایسی بنا دیں جہاں پہ کوئی پتہ نہیں ہم سرٹن کلیپس ہو جائے پہلے, پھر کیا کریں گے؟ سر پہلی چھوٹی ٹیمیں بہت شور میں چاہ رہی ہیں کہ یہ 3-4 ملک ہیں جو کرکٹ کھیل رہے ہیں, باقی تو اتنا کرکٹ کھیل بھی نہیں رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ویسے ہی ایک اور ایجنڈا ضرور ہے. اور اگر ہم زمبابوے کو مد نظر رکھ کے اگر ہم بات کریں تو obviously وہ 119 ہم سے نہیں ہوا, پھر اس کے بعد ہم دوسرا آخری جو ہمارا T20 تھا اس میں بھی ہم مشکل سے نکلے نا, تو ہم بھی چوکر ہوئے نا, ہم بھی چوکر ہیں, ہم بھی مشکل سے نکلے نا. ایگزیکٹلی. تو اب یہی ہے نا کہ شکر کرے پاکستان ہی جیت گیا, خدا نہ خاصا T20 ہارے ہوتے تو ندامت ہوتی. پوری کوشش کی تھی پاکستان نے ہارنے کی, اور بڑے اوکھے جیتے ہیں ہم. یہی بات میں نے پروگرام کے آغاز میں کی ہے کہ پاکستان کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس ٹیم کے ساتھ کھیلتی ہے ویسے ہی کھیلتی ہے, اس کے لیول پہ آگے کھیلتی ہے. اس کی کیا وجہ, چلے یہ بتا دیں. I don't know. یار نہیں, وکٹ ایسی تھی زمبابوے میں جہاں پاکستان کو اسٹروک میکنگ نہیں کرنی تھی, جہاں پہ شارٹس الاؤ نہیں کرتے. شارٹس جب آپ کھیلتے ہیں جیسے حفیظ کی ٹائمنگ ہوتی ہے, وہ ٹائم کے ساتھ کھیلتا ہے, وہ ٹائم نہیں ہو رہا وہاں پہ. اور دوسرا آصف علی کا بال بلے پہ نہیں آ رہا, تو نہیں لگ رہا, تو وہاں پہ کیا رضوان کی چلاکی کام آ گئی, ادھر کیا ادھر کیا. تو پھر سر obviously ہم نے ٹیم دیکھنی ہے, لیکن اگر فرض کریں عابد کھیلتے ہیں جن کو پیچھے متواتر کافی موقع بھی دیے گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر ہم اچھی سلیکشن کریں؟ اگر یہ سلیکشن ہوتی ہے تو سلیکشن آنے دو, پھر پتا چلے گا. یار ابھی مجھے پتا نہیں ابھی یہ ٹیم کس قسم کی سلیکٹ کی ہے, ان کو وکٹ کیا سمجھ آئی ہے, ٹیم کیا سلیکٹ کی ہے انہوں نے. اب ٹیم انہوں نے وہ سلیکٹ کی ہے جو وکٹ کے حساب سے سمجھ آئی ہے, اب پتا چل جائے گا کتنے اسپنرز کھلا رہے ہیں. میرے خیال میں 3 اسپنر تو کھیل ہی رہے ہیں پاکستان کے. بالکل. اچھا مجھے اس کے ساتھ ایک اور چیز بتائیں کہ اب ہوگا کیا؟ فرض کریں, میرے خیال ہے کہ خوش قسمت وہ ہوگا کہ جو ٹاس ہار جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
نہیں دونوں ہی بدقسمت ہوں گے. بیسک جو ٹاس جیت جائے ٹاس ہار جائے. اچھا سن لیں جی. ہاں جی آگے جی اسکواڈ آئے جی بتائیں. اسکواڈ آ گیا جی, اسکواڈ آ گیا. عابد علی, عمران بٹ, اظہر علی, بابر اعظم, فواد عالم, محمد رضوان, ہاں جی. فہیم اشرف, حسن علی, شاہین شاہ افریدی, نعمان علی اینڈ ساجد خان. ساجد نو زاہد. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ساجد کو یہ کھلا سکتے ہیں ساری کرکٹ. صرف ایک کھلاڑی جو ہے جو میں ٹیم بنا کے لایا تھا اس میں تبدیل ہے, وہ ساجد ہے. اور عابد آپ نے پتا ہے پچھلے جتنے بھی ہم میچز اٹھا کے دیکھ لیں عابد کی پرفارمنس وازنٹ فینومینل ایز ویل. تو ابھی اچھا ٹائم تھا ہم کمبینیشنز ٹیسٹ اینڈ ٹرائی کر لیتے. گentlemen, as you've heard it, جو زمبابوے کے کپتان ہیں انہوں نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کہتے ہیں پچ ڈرائی ہے, پہلے گھنٹہ جو ہے 2 گھنٹے جو ہے وہ کروشل ہوں گے. بابر اعظم کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ پہلے گھنٹے کو یوٹیلائز کر سکیں. 1.5 سال ہو گیا زمبابوے نے کوئی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا. دے لوکنگ ہوپ فل ایز ویل اینڈ دے سیئنگ کہ ڈیولپمنٹ فیز کے اندر ہے ہماری ٹیم, وی ورکنگ آن اٹ وچ از گریٹ. اب چکر یہ ہے کہ کیا ہم اس کو یوٹیلائز کر پائیں گے یا نہیں. اور دادو کو بالکل بھی دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں, انشاءاللہ جلد موقع آئے گا. ساجد کو ہم مبارکباد دینا چاہتے ہیں, انہوں نے آج وہ ڈیبیوٹا آئیں گے. اسپن کرتے ہیں جی, بہت اچھے اسپنر ہیں. اور لیڈیز اینڈ جینٹلمین ول ایکچولی کم بیک آفٹر شارٹ بریک اینڈ دین ہیو اے کانورسیشن آن دس ایز ویل کہ کیا دادو کے شہزادے کو کھلانا چاہیے تھا یا ساجد کو. میرا خیال ہے کہ کمبینیشن ٹیسٹ ٹرائی کرنے کا یہ بہترین موقع ہے. پاکستان کا دورہ زمبابوے, ہم T20 کی سیریز اپنے نام کر چکے ہیں, تھوڑی مشکل سے, لیکن الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے. اس کے اوپر ہمیں بڑی خوشی ہے اور ہم بڑے کیا کہتے ہیں پرمسرت محسوس کرتے ہیں اس وجہ سے کہ پاکستان کی پرفارمنس اچھی جا رہی ہے. لیکن آج جو پچ رپورٹ دیکھنے میں ملی تھوڑا سا کنفیوژن تھا کہ یار کیا جو ٹاس جیتیں گے بیٹ کریں گے بال کریں گے, کیونکہ پچ کی جو ابھی کی کنڈیشن ہے اس کے بعد پچ مزید ڈیٹیریوریٹ ہی ہوگی. تو دوسرے باری کرنے والوں کے لیے تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوگی. ارلی آن کیا پاکستان بالنگ سے اپنا ایڈوانٹیج لے سکے گا یہ نہیں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ وی ہیو اے ڈیبیوٹا ساجد خان کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو رائٹ آرم آف بریک کراتے ہیں خواتین حضرات. ان کا فرسٹ کلاس میں ڈیبیو ہوا تھا 2016-17 میں, پھر اس کے بعد T20s میں ان کا 2018 میں ڈیبیو ہوا, پھر اب اس دفعہ ان کی اسکواڈ میں سلیکشن ہوئی اور فائنلی الحمدللہ ہی از میڈ اٹ ٹو دا ٹیم. ہم امید کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں کہ بہت اچھا کھیلیں. ابھی اگر ہم اپنے بالنگ اٹیک کی بات کریں شعیب بھائی, تو ہمارے پاس جو ہمارے بالنگ اٹیک میں اگر ہم ویسے دیکھیں فہیم ہے, حسن ہے, شاہین ہے, نعمان ہے, اور ہم فواد سے بھی کرا سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ساجد ہے. کیا یوٹیلٹی ہوگی اور کیسے یوٹیلائز کرنا چاہیے اس پچ کے مطابق؟ پہلے تو یہ کہ گڈ لک ہوگی زمبابوے کی, کیونکہ اگر پاکستان پہلے یہاں بیٹنگ کرتا تو پاکستان 250 کر کے ان کو تقریباً کوئی اس ٹیسٹ میچ میں 2-3 دفعہ آؤٹ کرتا. تو اب میرا خیال ہے کہ اب زمبابوے از ویل ود ان دا گیم ناؤ بیکاز دے ون دا ٹاس. سم ہاؤ انہوں نے اگر مینج کر لیا 200+ رنز اس وکٹ کے اوپر, دین پاکستان ول بی ان ڈیپ ٹربل. ٹھیک ہے, لیٹ می ٹیل یو رائٹ ناؤ. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جو وکٹ ہے نا, یہ جو پچ بنائی ہے اس میں پھنسا دیا پاکستان کو, اور پھنسا ہوا ہے پاکستان, اور اب پتہ نہیں لگ رہا کہ کرنا کیا ہے اس میں. سو آئی ریئلی تھنک دیٹ کہ اب آئی ڈونٹ نو, جسٹ ڈیفیکلٹ سیریز یار, جسٹ ڈیفیکلٹ سیریز, ڈیفیکلٹ پچز. اب پاکستان بیٹنگ کرتا اور کر کے ان کو 2 دفعہ آؤٹ کرتا تو 2.5-3 دن میں میچ ختم ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اب یہ ہے کہ اب میچ لمبا ہو سکتا ہے, اب میچ لمبا جا سکتا ہے. لیکن آخری بیٹنگ کس کو کرنی ہے؟ پاکستان کو. ہاں جی, اور وہ کرنی ہے لٹرلی وہ پھرے کے اوپر کرنی ہے. وہ بالکل بال یہاں سے یہاں, اوپر نیچے, اوپر نیچے ہوگا. لیکن کوشچن اٹھیں گے وکٹ کے اوپر, کوشچن بہت اٹھیں گے. یہ 22 یارڈ کا بنایا کیا آپ نے؟ کچھ بنا ہوا لگ ہی نہیں رہا وہاں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہ T20 میں بھی ایسے لگا تھا. تو اب یہ بنایا کیا ہے؟ تو اب یہ تھوڑے سے سوال اٹھیں گے آپ, اور مجھے ان سے اب اس لیے مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے کہ اب زمبابوے کا 250 کرتا ہے, اگر یہ 250 کرتے ہیں اور یا زیادہ کرتے ہیں تو دین پاکستان کے لیے بھی ول بی اے پرابلم. اور اس وکٹ کے اوپر پاکستان ٹھکا لگا کے تو کھیلے تو صحیح, لیکن اگر پاکستان ٹاس جیتتا تو یہ ڈیفینیٹ 3 دن میں میچ ختم ہوتا. اور وہ بابر نے کہا بھی کہ اگر ہم ٹاس جیتے تو ہم بھی بیٹنگ کرنا چاہتے ہیں پچ ڈرائی. اب میرے خیال میں یہ تھوڑا اسٹیٹمنٹ میں چینج کرتا ہوں کہ 3 دن میں نہیں ہو سکتا. اب یہ کہ زمبابوے کا 250 کرتی ہے تو پاکستان ہیز ٹو پلے ریلی ویل ٹو کم آؤٹ دس ٹیسٹ میچ اور فرسٹ ڈے آف دا ٹیسٹ میچ.
They look tough. It's looking tough for Pakistan. اور میرا خیال ہے کہ یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ہم تھوڑے سے کنفیوزڈ ہے کہ واٹ کائنڈ آف گیم اٹس گوئنگ ٹو بی اور اٹس گوئنگ ٹو ٹرن آؤٹ ایز ویل. لیکن ایک دفعہ پھر سے جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں جنہوں نے ابھی ٹیون ان کیا ہم ان کو پھر سے بتا دیتے ہیں کہ جی ہمارے اسکواڈز کیا ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, عمران بٹ, عابد علی. اچھا اس میں ایک اور کام بھی کرتے ہیں شعیب بھائی, آپ یہ ایک فیئر انالیسس کر کے بتائیں کہ کون سے کھلاڑی اس پچ کے اوپر مؤثر کھیل سکتے ہیں پاکستان کی طرف سے, پھر اس کے بعد ہم زمبابوے کے ساتھ بات کریں گے نا. ان کی 2 چینجز ہیں زمبابوے کے ڈیبوٹان, میرے خیال 2 ہیں. ہاں جی, 2 ڈیبوٹان ہیں ان کے, اور ہمارے طرف سے 1 ڈیبوٹان ہے. اور میرے خیال میں دیکھنا یار یہ اب سچویشن پین آؤٹ کیسے ہوتی ہے, یہاں پہ وکٹ کیا بہیو کرتی ہے, بال کیسے ہوتا ہے, یہ دیکھنا باقی ہے. زمبابوے کیا کھیلتی ہے ابھی دیکھنا باقی ہے. ابھی پہلے دن کا میچ دیکھ لیں پھر جب تبصرہ کریں گے, ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا میں زیادہ. بالنگ اٹیک کیسا ہونا اب مجھے نہیں پتا نا ڈیبوٹن اب کیا ساجد خان پہ کیا, ساجد خان اب وہ کرے گا تو بات چلے گا نا, کرے گا تو بات کریں گے. مین آف دا ٹورنامنٹ رہے, قائد اعظم ٹرافی کے ہائیسٹ وہ ٹھیک ہے نا, آپ یہاں دیکھیں گے نا, پہلے یہاں بات ہو جائے, یہاں پہ دیکھیں گے کہ آپ 20 اوور کیسے کرتے ہیں. مسئلہ اب صرف یہاں کیا ہے, اب مسئلہ ساجد کا نہیں ہے, مسئلہ اب ساروں کا ہے. بات تو ٹھیک ہے, ہاں یہاں پہ کیا کریں گے. تو آئی تھنک کہ یہاں پہ اب تھوڑا مشکل تو ہوگی یار. اب دیکھو تھوڑا سینسیبل کرکٹ کھیلنی پڑے گی آپ کو, ایسے نہیں چلے گا کہ جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ واک ان دا پارک ہوگا. واک ان دا پارک نہیں ہو رہا, یہ گندی وکٹ بنا کے اور چھوٹی ٹیم ہم پھنسا گئی. بالکل ایسے ہی ہم پھنس گئے ہیں بیسکلی. پھنس گئے ہیں, پھنسنے کا اب نکلنے کا طریقہ مجھے کوئی پتا نہیں. اسی لیے میں اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایک اور ایلیمنٹ کے اوپر آنا چاہتا ہوں جدھر میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی, لیکن چونکہ ہم نے اس ٹائم ٹاس کی طرف جانا تھا, ہم نہیں بڑھ سکے, ہم چوک کر جاتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ, اور ہم چوک کرتے ہیں تو ہم پریشر کیری آن کر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ابھی جو ہمارا مڈل آرڈر لگ رہا ہے وہ obviously لکس فینٹاسٹک. ہم بابر کی بات کریں, فواد کی بات کریں, رضوان کی کریں, فہیم بھی کریں, دیر ان گریٹ فارم ایز ویل. میرے خیال ہے ان کی باڈی لینگویج بھی بتا رہی ہے, کانفیڈنس بھی الحمدللہ, کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن جب ہم اس پریشر کو کیری فارورڈ کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جو ہم نے حال ہی میں بے شک ایک اور فارمیٹ میں لیکن ضرور دیکھا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان کا مڈل آرڈر تو آپ کو دیکھیں اسٹیبلٹی تو دے گا. عابد علی, عمران بٹ, یہ بات تو ذہن میں رکھیں, یہاں پہ شارٹس آفر نہیں ہوں گے. یہ تو آپ بات مان لیں جب آپ بیٹنگ کرنے آؤ گے سیکنڈ اننگز میں. عابد, عمران, وہی میں بات کرنا ہوں ان کی کہ آپ کو اتنا پرمیشن نہیں ملے گی آپ کو کہ آپ یہ بھی کر لیں, آپ یہ بھی کر لیں. تو جب آپ یہ بھی نہیں کر سکتے, آپ وہ بھی نہیں کر سکتے, تو پھر کیا کریں گے, آپ روٹیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, رضوان نے روٹیٹ کیا, بعد میں کور اپ کیا اس نے. بالکل, حالانکہ 40 میں 40 کر رہا تھا وہ بھی رنز, پھر 60 میں 90 ہوا ہے. وہ اگلے 20 بالوں میں اس نے یہ مارا, وہ تب ریکور کیا اس سے. ایگزیکٹلی. یہاں پہ ٹیسٹ میچ ہے, ٹیسٹ میچ میں یو گوٹا ڈو ا رن ا بال, اف ناٹ 3 کی ایوریج سے یا 4 کی ایوریج سے آپ کھیلو 80 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلو. لیکن اگر شارٹس نہیں لگ رہی, اگر آپ سے نہیں ہو رہا, تو میک شیور یو ڈونٹ لوز یو وکٹ. ٹھیک ہے, یہاں پہ وکٹ لوز کر جانا آپ کے لیے پرابلم ہوگا, بیکاز پاکستان فرسٹریٹ ہو کے آؤٹ ہوگا یہاں پہ. یار مجھ سے یہ کیوں نہیں ہو رہا, مجھ سے یہ کیوں نہیں ہو رہا, میں نکلے کھیلوں اس کو. آپ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, فرسٹریٹ ہوں گے, اور آپ کو شارٹس آفر نہیں ہوں گے. تو آئی تھنک اگین جہاں پہ رضوان آتا ہے, فواد عالم آتا ہے, مجھے یہاں پہ تسلی ہے. بابر اعظم آتا ہے, یہاں تسلی ہے. تو 250 کے اوپر 250 کر دے گا. اگر زمبابوے 250 کرتا ہے تو پاکستان بھی 250 کرتا ہے. اچھا, ہاں جی, دیکھنا پڑے گا خواتین. نیڈ ٹو گو آؤٹ ٹوورڈز اے شارٹ بریک ایز ویل. جب آپ واپس آتے ہیں پھر اس کے مزید بات کرتے ہیں, کیونکہ مجھے زمبابوے تو 250 کرتا نظر آ رہا ہے. پاکستان کیا کر سکے گا بعد میں, یہ نہیں کر سکے گا کیونکہ پچ کا بیہیویئر بہت چینج ہوگا. ایک چھوٹی سی کریکشن کرنا چاہتے ہیں, جہاں پہ ہم نے یہ بولا تھا کہ زمبابوے میں 2 ڈیبیوٹانس ہیں. زمبابوے میں 2 ڈیبیوٹانس نہیں ہیں, 3 ڈیبیوٹانس ہیں. اور میں بتا بھی دیتا ہوں, جو نمبر 1 ڈیبیوٹان از رائے کایا, اور یہ رائٹ ہینڈ بیٹسمین ہے, رائٹ آرم اسپن کراتے ہیں. پھر اس کے بعد موونگ آن ٹو دا سیکنڈ ڈیبیوٹان, ہی از مسٹر, the name sounds very different but it is Gurava, left hand batsman ہے, لیفٹ آرم فاسٹ کراتے ہیں. اس کے بعد جی جو آخری ڈیبیوٹان ہے وہ لیفٹ ہینڈ بیٹسمین, لیفٹ آرم اسپن کراتے ہیں. his name is شمبا ملٹن. تو 3 وہ بھی اپنے کمبینیشن ٹیسٹ اینڈ ٹرائی کر رہے ہیں. ہم نے بھی ایک ڈیبیوٹان کو کھلایا ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ آؤٹ کم اچھا ہوگا. لیکن اب مدعے کی بات کے اوپر آتے ہیں, جدھر ہمیں واقعی کیئرفل ہونا پڑے گا زمبابوے کے اگینسٹ. ہم چوک کر جاتے ہیں, میں بات پہلے بھی کی تھی
ایک مؤثر جواب مجھے آپ کی طرف سے نہیں ملا. اور ہم متواتر یہ دیکھتے ہیں, یہ ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جب خدا نخواستہ پریشر لینا شروع کرتا ہے تو پریشر کیری فارورڈ ہوتا ہے. اگر ہم T20s کی بات کریں پریسائزلی شعیب بھائی, تو اس میں ہمارا ٹاپ آرڈر ایکسٹرا آرڈینریلی پرفارم کر رہا تھا. اب اس ٹاپ آرڈر کو ہم ٹیسٹ میں مڈل آرڈر کی شکل میں دیکھ رہے ہیں, تو یہاں ٹاپ آرڈر کے اوپر میرے تھوڑے سے ذرا کنسرنز ہیں, کیونکہ عابد فار دیٹ میٹر اتنا اچھا نہیں پرفارم کر پائے. پچھلے جتنے بھی میچز ہم نے دیکھے ہیں عابد وازنٹ اے کنسسٹنٹ پرفارمر. تو کیا اگر ہم ٹاپ آرڈر میں دیکھیں کہ کوئی ویکنس آئی ہے, اگر فرض کریں جب پاکستان بیٹ کرتا ہے, تو کیا ہمارا مڈل آرڈر اس کو کیری فارورڈ کر سکے گا؟ کیونکہ جب ہم چوک ہوتے ہیں تو پھر ہم پریشر ہی کیری فارورڈ کرتے ہیں اور مزید کچھ نہیں کیری کرتے. اچھا, مسئلہ یہ نہیں کہ ہم چوک ہوتے ہیں یا ہمیں پرابلم ہوگی, ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم سارے ہی اسٹرائک پلیئرز ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. عابد تیز کھیلنے والا ہے, شارٹس نہیں روکتا, ایسے ہی وکٹ الاؤ نہیں کرے گی. بالکل. عمران بٹ میں نے دیکھا نہیں. جو یہ پھنسنے والے پلیئر ہیں سوائے اظہر علی, فواد عالم, باقی سارے اسٹروک میکرز ہیں. ایسے ہی. آپ کو پچ کیا اجازت دے رہی ہے اس چیز کی؟ نہیں. اور کیا فارمیٹ اجازت دے رہا ہے؟ نہیں, فارمیٹ اجازت دیتے ہی ہے نا. اگر یہی وکٹ ہوتی تو یہ پہلے 4 بندے باری نہ آنے دیتے نیچے میں. ایسے ہی. جیسے ہر فارمیٹ میں, کسی بھی فارمیٹ میں, ون ڈے میں یا T20 میں یا ٹیسٹ میچ میں, جو بھی اوپر کے 4 یا 5 بندے ہوتے ہیں جب اوپر جاتے ہیں وہ باری نہیں آنے دیتے. ایسے ہی. اگر وہ سی آف کر لینے ہیں بال تو پھر وہ کہتے ہیں یار ہم ہی 150-200 کر کے فارغ کر کے واپس آ جاتے ہیں. ایزی. ٹھیک ہے نا. T20 میں جو میکسیمم بال کھیلے گا وہ سب سے زیادہ رنز بنائے گا. ایسے ہی. سو اب مجھے تھوڑا سا یہ جو لگ رہا ہے یہاں پہ, جو when it comes to playing the shots, offering the shots on the pitch, ویسا نہیں ہوگا دوسری اننگز میں. ٹھیک ہے. اب زمبابوے کی طرف آ جائیں, پاکستان نیڈ ٹو گیٹ دم آؤٹ چیپلی سم ہاؤ. اگر پاکستان ان کو 200-250 کروا گیا تو ٹرسٹ می ان دس وکٹ آن دس کائنڈ آف سرفیس پاکستان کے لیے بہت پرابلم ہوگی. ٹھیک ہے. کیونکہ رکنا رضوان نے نہیں ہے, نہ بابر نے, اس نے. فواد اور اظہر علی ایسے ہیں جو پھنستے ہیں, جو پھنس کے کھیلتے ہیں. اگر ان کے علاوہ پھنس کے نہ کھیلا کسی نے تو پاکستان کوڈ آسکنگ فار بگ ٹربل. اور اگر پاکستان کو 60-70 رنز کی لیڈ دے گیا اور یہ پھر کو کر کے 150 اور اوپر, دین وہ ان فار اے بگ شاک. اور پاکستان کوڈ ہیو شاک. اور پاکستان T20 ہار گیا تھا, پہلا T20 اور دوسرا بھی آلموسٹ دے گیا تھا. ایسے ہی. سو پاکستان T20 کو خاص جیتا نہیں صحیح طرح, وہ اس لیے کہ وکٹیں اتنی بری تھی کہ جہاں پاکستان کھیل ہی نہیں پا رہا تھا. اب سیم اوکیزن میں پاکستان ادھر پھنس گیا. عجیب عذاب والا ٹور ہے پاکستان کے سر پہ. حالانکہ پاکستان ٹیم کی اتنی بری نہیں ہے, لیکن وکٹ کی وجہ سے وہ ٹیم کو اندر لے آئے ہیں زمبابوے. اب وہ بھی اسپنر کھلا رہے ہیں. اب انہوں نے کہیں نے رف پہ تو مارنا ہی مارنا ہے. یہ میرے شہزاد ابھی لکھ لینا, یہ ابھی ماریں گے نا نیا بال, یہ ٹانگوں میں ماریں گے, وہاں سے بریک کر کے ادھر سے نکل جائے گا. تو اب ادھر کیا کرکٹ کھیلو گے آپ؟ اٹس گونا بی چیلنجنگ اینڈ اٹس گونا بی ٹف فار پاکستان. ایگزیکٹلی دیٹس ٹرو. لیکن یہ جو ابھی آپ نے ساری بات کی, آپ نے اظہر کا بھی نام لیا, آپ نے بابر کا بھی نام لیا, آپ نے فواد کا بھی نام لیا, آپ نے نام لیا, آپ نے نہ عابد کی بات کی نہ آپ نے عمران کی بات کی. از اٹ بیکاز یو ہیو لیسر ایکسپیکٹیشنز فرام آور اوپنرز فار دا ٹیسٹ سائیڈ؟ No, I don't. The only problem that I have, the only concern that I have, کہ عابد رک کے کھیلیں. ٹھیک ہے. اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے یہاں پہ رنز بنانے, رنز آ جائیں گے if he only stays on. If he stays on the pitch, if he keeps his wicket intact and he keeps on playing the smart shots, جہاں ملے ضرور مارو. جب سیٹ ہو گئے ہو تو آپ کو چانس دے گی یہ وکٹ آپ مارنے کی, مار لو. بٹ پہلے 50 رنز آپ کو نیچے کھیل کے بنانے پڑیں گے. سو یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ زمبابوے ہے, یہ وکٹ تھکا ہوا ہے, اس پہ میچز فرسٹ کلاس ہو چکے ہوئے ہیں, ارلی اسٹارٹ آف دا ونٹر ہے, گھاس ہوگی نہیں. پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ میں اس ہاٹ سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوں اور میں خود فیل کر رہا ہوں کہ یار بڑی کنفیوژن کا ایلیمنٹ ہے. پچ کس قسم کی تیاری ہوئی ہے, کوئی تیار ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, کیونکہ اس کی جو یوٹیلٹی ہے پچ کی وہ پیچھے سے کافی متواتر رہی ہے. T20s بھی کھیلے گئے ہیں یہاں پر اور ڈرائی بھی ہے, پھر اس کے بعد پچ کا بیہیویئر بھی تھوڑا سا چینج ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے بالکل 2 منٹ رہ گئے. شعیب بھائی میں صرف جانے سے پہلے ایک آخری سوال کرنا چاہتا ہوں جو میں نے سوچا تھا میں نہیں کروں گا لیکن کر دیتا ہوں. ہمارے سابق کپتان مسٹر انضمام الحق صاحب,
نے بھی حال ہی میں ایک بیان دیا. انہوں نے کہا ہمارا مڈل آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے ایک ہی نمبر کے کھلاڑی زیادہ چننی ہے ٹیم میں. کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے یا ڈس ایگری کرتے؟ ٹھیک ہے, ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے, ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, شاید اپنے ان کی اوپینین ہے, لیکن عابد علی تو ایز اوپنر ہی کھیل رہے تھے. T20 کی بات کر رہے ہیں. T20 اب ہو نہیں رہا نا, نہیں ہو نہیں رہا, لیکن میں اب صرف اب پوچھنا ہو نہیں چاہتا رہا ہوں. نا, ہو نہیں رہا. اب T20 ہوتا تو بات کرتا, اب ٹیسٹ میچز ہیں. اب ٹیسٹ میچز میں انہوں نے بٹ کو, عمران بٹ کو ہاں جی, عمران بٹ چانس دیا ہے. اسکواڈ میں تھے امام, جی بالکل اس کا چانس بنتا تھا. ہے نا. نہیں مجھے لگتا ہے شعیب بھائی کی کمبینیشن ٹرائی کیے جا رہے ہیں, اچھی بات ہے. زمبابوے کے اگینسٹ نہیں کریں گے تو کس ٹیم کے اگینسٹ کریں گے؟ مجھے یہ بتائیں, پھر موقع کہاں ملے گا ہمیں؟ پیستا تو پھر T20 میں بہت سارے لوگوں کو ڈراپ کیا جا سکتا تھا, نہیں کیا ڈراپ. ساؤتھ افریقہ تھا نا. نہیں, زمبابوے کے خلاف اچھا, زمبابوے کے خلاف کرتے نا ڈراپ, کمبینیشن ٹرائی کرنے تھے, ادھر کمبینیشن یاد آ جاتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. آئی تھنک امام الحق ڈیزروز ٹو بی ان دا ٹیم. ٹرو. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی ان کو نہیں رکھا گیا, اور ویسے ٹورنگ پارٹی سے واپس آ جائیں گے. اور عمران بٹ پہ اعتماد دکھایا گیا جی. اور پوری یہ دیکھیں, جب کوئی کھیلتا ہے نا, ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا جو ووٹ ہوتا ہے نا, خالی ایک نہیں 4 ووٹ پڑتے ہیں. کس کس کے لیے؟ مینجمنٹ کا, کوچ کا, کپتان کا, کپتان کا, بیٹنگ کوچ کا, اور پھر متفقہ رائے کے ساتھ یہ چیز طے ہوتی ہے کہ جی ہم نے یہ نہیں بندہ کھلانا اور یہ کھلانا ہے. تو پھر تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس میں خود اب اگر ہم آصفی کی بات کر لیں یا تھوڑا عرصہ پہلے حیدر کی بھی بات دیکھیں نا, اب امام الحق کو نہیں کھلایا تو دیکھیں نا, اتنی اگر مینجمنٹ میں نہیں کھلایا یا 4-5 بندوں نے ووٹ نہیں ڈالا امام الحق کے حق میں, تو اب آپ سمجھیے نا. نہیں, اس کے پیچھے یہ وجہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ امام کے پیچھے بھی وہ کوشش کر رہے ہوں کہ یار ہم اس کے پیچھے ایک اور کھلاڑی کو کھڑا کریں. یہ بھی کوشش ہو سکتی ہے. اگلا ٹیسٹ میچ بھی ہو سکتا ہے, اس میں امام کو کھلائیں. نہیں, عمران بٹ اب کھیل رہے ہیں, عمران بٹ کو پورا چانس ملنا چاہیے. اور